بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم اس درس کے لیے جمع ہوئے اور انشاءاللہ العزیز اس درس میں میں اپنی بات کو آگے لے کر چلوں گا، اور ایک سلسلہ جو ہم نے پچھلی مرتبہ شروع کیا تھا، اور وہ سلسلہ تھا کہ انسان کی موت کے تعلق سے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ بیماری سے وفات تک، مطلب بیماری سے موت تک، انسان کے بیمار ہونے کے بعد سے لے کر موت تک کیا کیا اعمال انسان نے کرنا چاہیے، اور کم و بیش ہم نے 17 اعمال اس میں ہم نے دیکھے تھے کہ انسان کے مرنے کی ہم نے کیفیت دیکھی تھی۔ دو ہی کیفیتوں میں مرتا ہے، یا تو موت طبعی آتی ہے ایک بیماری کے بعد لمبے عرصے کے بعد، چاہے عرصہ کتنا بھی لمبا ہو، اور دوسرا ہوتا ہے اچانک آنے والی موت۔ اچانک آنے والی موت میں کچھ چیزیں انسان سے رہ جاتی، توبہ، استغفار، معاملات، وصیتیں وغیرہ، لیکن جو موت طبعی طور سے آتی ہے، لمبا بیمار ہو، تعلیل ہوتا ہے، چاہے وہ 10 دن ہو، 20 دن ہو، مہینہ ہو، 2 مہینے ہو، سال ہو، 2 سال ہو، 10 سال ہو، اس کے لیے کرنے والے کیا کیا اعمال ہیں ہم نے سب دیکھے تھے۔ علاج سے شروع کیا تھا ہم نے، علاج سے لے کر اس کے ذاتی اعمال سے لے کر تمام چیزیں۔ بہرحال آج کی انشاءاللہ اس کڑی میں جو باتیں ہم دیکھیں گے وہ ہوں گی وفات، مطلب اب موت ہو چکی ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ پچھلی مرتبہ وہاں تک ہم نے دیکھ لیا تھا کہ آدمی مر گیا تو اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے، یہاں آ کر ہم نے بات کو روکا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں سے آگے لگیں گے وفات سے لے کر اس کے تدفین تک، مطلب اس کے دفنانے تک کیا کیا کریں گے۔ لیکن یہ بات میں وضاحت یہاں کر دوں کہ وفات سے لے کر تدفین تک بہت سارے اعمال ہیں جس کو خود بہت ڈیٹیلنگ کی ضرورت ہے، لیکن میں وہ ڈیٹیلنگ نہیں لے پاؤں گا۔ جیسا کہ میت ہے، اس کا غسل ہے، ٹھیک ہے، غسل کے علاوہ اس کی جنازے کی نماز ہے، جنازے کی نماز اور غسل کے اپنے مسائل ہے، اور اس کے اندر موت کی کیفیتیں انسان کی اس پہ مسائل بدلتے ہیں، میں وہ سب نہیں لوں گا۔ وہ لوگ آپ سوال جواب کی شکل میں آپ لوگ اس کو پوچھ لیں، کیونکہ اتنا اگر ہم لیں گے تو پھر شاید غسل کے اندر ہی ہمارا پورا آج کا لیکچر چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں وہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن بہت مختصر جس کو ہم کہیں گے ڈیٹیل میں نہ جاتے ہو، بہت ہلکا پھلکا کچھ باتیں جو ایک انسان کو بس ایک تھوڑی بہت حد تک سمجھ میں آ جائے، باقی ڈیٹیلنگ ظاہر سی بات ہے ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک معاملہ یاد رکھیے موت وغیرہ کا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی مستثنا نہیں ہے، مطلب ایسا کوئی ہے کہ کوئی کہے کہ ہمارے خاندان میں کوئی مرتا نہیں ہے، ہمارے سماج میں کوئی مرتا نہیں ہے، یہ مذہب کو مان لیے تو کسی کو موت نہیں آتی، تو ہے نہیں، وہ تو ہے۔ تو جب مرتے سبھی ہے تو کیوں نہ یہ اعمال کو ہم سیکھ لیں کہ مرنے کے بعد کیا کرنا ہے، پہلے کیا کرنا ہے۔ ہماری لا علمی کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم کو موت میت کے تعلق سے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، پلس لوگ مطلب اس پہ اور مزید جس میں اضافہ ہے، مطلب جہالت پہ اور جہالت یہ کہ لوگ میت کے تعلق سے کچھ بھی کرنے سے اپنی اولادوں کو روکتے ہیں۔ ارے وہ میت کے پاس مت جاؤ، چپک جائیں گی، فلاں ہو جائیں گے، ارے میت کو ہاتھ مت لگاؤ، تم بھی جلدی مر جائیں گے، ارے فلاں مت کرو، اس سے ہی ہو جائیں گے، ارے قبرستان جائیں گے تو یہ لپٹ جائیں گا۔ تو اتنے سارے اس کے اطراف میں غلط فہمیاں ہیں کہ میت کے تعلق سے کچھ مخصوص لوگوں کو ہم نے ذمہ دے دیا، بھائی یہ مر گیا، اب تم اٹھا کے جو کرنا کر دو اس کے ساتھ۔ نتیجتاً گھر کا کوئی آدمی پارٹ نہیں لیتا، بلکہ گھر کے لڑکوں کو لوگ پیچھے رکھتے ہیں، ارے دور رہو، تمہارے دادا کی میت سے تم کو بہت محبت کرتے تھے، بعد میں پتہ نہیں تم کو لے کے چلے گئے تو واپس آؤ۔ یہ دیکھا ہوں میں نے، پریکٹیکلی کہہ رہا ہوں۔ تو لہٰذا ہمارے پاس نوجوانوں کو میت کا طریقہ سکھایا نہیں جاتا ہے۔ یہ تو رہا مردوں کا حال، عورتوں کا کیا حال ہوگا میں اس پہ بتانا ہی نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ مرد کچھ نہ کچھ لیول تک کوشش تو کر رہے ہیں کہ کچھ دین پہ عمل کریں، عورتوں کا معاملہ اس لیول میں اور کم ہے، سمجھو۔ مرد 10% تک جا رہے ہیں تو عورتیں اور کم ہیں، ہاف ہی ہوں گے میں سمجھتا ہوں، 5% تک جا رہی ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ کوئی گھر میں اگر مر جائے تو اتنی ساری خرافات، اتنی ساری باتیں، خود وہ کنفیوزڈ ہے کیا کرنا ہے، پلس سائیکولوجیکلی ٹینس ہے، ڈپریسڈ ہے، اور اس پر یہ عورت آ کے اس سے وہ کروا دیتی، گھر کی عورتوں سے وہ عورت آ کے یہ فتویٰ دے کے جاتی، فلاں یہ کرتی۔ شروعات ہوتی ہے کہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، نہلانے کے لیے کسی خاتون کو بلایا گیا تو نہلانے والی نے فون پہ پہلے پوچھ لیا کہ انہوں جیسے مرے تھے وہی کنڈیشن میں ہے کیا،
سمجھ آپ؟ مطلب جیسے انتقال ہوا تھا کیا اسی کنڈیشن میں ہے؟ تو بتایا کہ ہاں اسی تو کہا ہاں اسی کنڈیشن میں ہے تو ہم آتے بولے، نہیں تو نہیں آتے ہم دلہن نہلانے کو۔ پھر وہ وہاں آئے اور آتے ہی انہوں نے پہلے ان کے زیورات جو تھے وہ وہی کنڈیشن میں کہ پوچھ لیے تھے انہوں نے، انگوٹھیاں وغیرہ سب نکال لیے، بولے جو نہلاتا یہ اسی کا حق رہتا، بولے جو نہلاتا یہ اسی کا حق رہتا ہے، بولے مطلب عورت کا انتقال ہوا تو عورتیں تو بہت ساری چیزیں پہنتی ہیں نا، تو وہ لے لیا، اب سب خاموش، نہیں بولے ہوں گا مسئلہ۔ یہ پرانی بات کہہ رہا ہوں جب سونا بہت سستا تھا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، سستا بولے تو مطلب جس کو میں نے خود اپنے شعور کی حالت میں 5,000 دیکھا ہوں، مطلب یہ تو وہ جب میں نے خود خرید اور فروخت کیا ہوں، اب تو کافی مہنگا ہے، لیکن اور اس سے پہلے چلے جائے، ہم چھوٹے جب دیکھتے تو سونا بہت 2,000 روپے تولہ اس قسم سے ہوتا تھا، تو جب وہ مائنڈ ارے لے لی انہوں نے، جان دو، بولے شاید رہتا ہوں گا مسئلہ کوئی دن، دے دو ان کو، دے دو، تو وہ لے کے چل جاتے تھے، معلوم آپ کو۔ تو یہ سارا مطلب حال تھا، مطلب کسی کو غسل دینا آتا نہیں میت کو گھر میں عورتوں کو، اور اگر دیں گی تو پھر اگر اس کے بعد بیماری آ گئی تو میت کو ہاتھ لگائے تھے نا، اس کا نتیجہ اب تم بیمار ہوں گے، تمہارا شوہر تم کو طلاق دینے والا ہے، بچے دور ہو جانے والے، اور موت سے تم بہت قریب ہو گئے، کیونکہ فرشتوں کو ہو سکتا ہے پسند آ گئے ہوں گے، تم جب نلائے کرے تو بہت اچھی عورت ہے، اب تم کو بھی لے جانے آتے ہو۔ تو اتنی غلط فہمیاں ہیں کہ وہ غلط فہمیوں کے نتیجے میں ہم لوگ یہ مسائل کو سیکھنا بھی نہیں چاہتے، ہے ہی نہیں ہے، کسی کی موت ہو جائے تو گھر میں ٹھیک ہے غم تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن خوف بھی ہوتا ہے، لیکن خوف ایک الگ چیز اور غم ایک الگ چیز۔ خوف زیادہ طاری ہوتا ہے مسلمانوں پہ غم کے مقابلے میں، سمجھے آپ؟ کہ وہ ایسا ہو سکتا، انہیں واپس آئیں گے کیا، ان کو یہ چیز پسند تھی تو پھینک دو، گھر سے نکال دو، اس حد تک خوف کا عالم رہتا ہے کہ جو چادر انہوں نے اوڑھی تھی جلا دیتے اس کو، اس حد تک خوف کا عالم ہوتا ہے، جس بستر پہ ان کا انتقال ہو بستر پہ کسی جوان کو سونے نہیں دیتے گھر کے، تو ارے نہیں تم نہیں سونا، دادا مرے تھے تمہارے اس پہ، ابا وہ سوئے تو چلتا، جوان بچوں نے نہیں سونا اس پہ، غیر شادی شدہ بچیوں نے تو نزدیک بھی نہیں آنا اس پلنگ کے۔ خوف زیادہ طاری ہے بنسبت غم کے، یہ سب جہالت کا نتیجہ ہے۔ تو اگر ہم مسائل سیکھ لیں، ایک دم نیچرل ہے، بچے پیدا ہوتے تو بچے مر جاتے، بچے پیدا ہوتے تو بڑے جوان ہو کے مرتے، بچے پیدا ہوتے تو کوئی بوڑھے ہو کے مرتے، الگ الگ جیسا اللہ نے چاہا، تو جب مرتے تو سمپل اس کو لے جا کر دفنانے کا کیا طریقہ ہے بھائی، آنے کا ویلکم کا طریقہ اسلام میں، تو اس کو جس کو کہیں گے ارائیول کا طریقہ، تو ڈپارچر کا بھی طریقہ، جانے کا ہے، وہ جا رہا ہے دنیا چھوڑ کر، اس کا ایک طریقہ ہے، بہت سمپل ہے، ہم سب اس کو جان لیں، میت ہر گھر میں ہوتی ہے، موتا سب کے پاس ہوتی ہے، اور بس اس کو انسان عمل میں لا لے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اتنا کمپلیکیٹ پروسیس ہو گیا جس کے نتیجے میں کچھ ایک جس کو کہیں گے جابز نکل گئے، جاب اورینٹیڈ ہو گیا ہے معاملہ، کہ مطلب کچھ شعبے نکل گئے جس میں پرٹیکولر لوگ ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں نے پھر اس شعبے کو ایسا ایکسپلائٹ کیا کہ جیسا مثال کے طور پر کچھ ہوتے وہ غسل دینے والے، اب انہوں نے ایسا ایکسپلائٹ کیا کہ ان کا امپورٹنس کو ایسا کریٹ کیا، تم نے غسل دی، ارے رے 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 ادھر ادھر ادھر، اب میں پوچھتا ہوں غسل کے فرائض بتاؤ ذرا میت کے، وہ نہیں معلوم، فلاں بتاؤ ذرا فلاں، یہ کیا گا، اتنا بھی سکر آ گیا نا، قیامت کے دن ایسا نوچ کے کھا جائیں گے تم کو جس کو تم نے نہلائے تھے، ہاں اتنا بھی سکا نہیں رہنا ان کا۔ اب یہ بیچارہ گھر ہوتا نہیں، تم ہی کرو، میں تو پیچھے ہٹ جاتا، تم ہی کرو جو کرنا ہے، سمجھ رہا؟ کچھ تو بہرحال مخلص بھی ہوتے اللہ کے بندے، کچھ تو مخلص بھی ہوتے اللہ کے بندے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن باقی لوگ اپنی فیلڈ اپنی پوزیشن کو چھوڑنا نہیں چاہتے، لہٰذا ایک پورا سبسٹیٹیوٹ کریٹ کیا گیا کہ وہ بچے کو اذان دینے والے کچھ مخصوص لوگ، پھر بچے کی 7واں دن عقیقے کے اندر آ کے وہ بکرا چوز کر کے وہ مخصوص دعا پڑھ کے ذبح کرنے والے کچھ مخصوص لوگ، میت مر گئی تو کچھ لوگ مخصوص نہلانے کو، کفنانے کو، پھر وہ میت کے آگے چلنے کو، پیچھے چلنے کو، دفنانے کے بعد تیسرے دن آ کے کچھ تو بھی کرواتے، 10ویں دن آ کے کرواتے، تیسرے، تو گویا ایک ہم نے جاب کریٹ کر دی، اور وہ لوگوں نے اب اپنی جاب باقی رکھنے، اپنی اہمیت باقی رکھنے، مسلمانوں کو، آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو نارمل وے میں کچھ نہیں کرنے دینا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا ہوا کریٹ کر کے یہ تو ایسا تھوڑی رہتا، ایسا تھوڑی دفنا دیتے، میں اتر کے بتا تم کو کیسا رہتا، کچھ بھی کریں گے، اتنی مٹی لگ گئی نا کفن کو ان کے، روز قیامت تم کو پکڑ لیں گے، ان کے پورے گناہ تم پہ ٹرانسفر ہو جائیں گے، میاں کوئی مذاق نہیں ہے، میں یہ رسک لے رہا، اتنی بڑی بات ہے تمہاری میت کو یہ کر کے، اور بولتے نہیں بہت بڑے، ان کو ہی بلاؤ، کوئی میت کو ہاتھ نہیں لگاتا، اگر کچھ لوگ غم میں ہیں تو زیادہ تر لوگ ڈر میں ہیں، یہ سمپل ہے، مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، بیماری ہمارا عقیدہ متعدی نہیں ہوتی، مطلب وہ خود سے نہیں لگ سکتی، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، پھر ڈر کس بات کا میت سے؟ اب ایک ڈر تو وہ ہے کہ بھائی وہ روح تو نہیں آتی، تو وہ تو شریعت میں آتی نہیں، جو پکڑا گیا یا تو علین میں نام لکھ دیا گیا اچھے لوگوں کے رجسٹر میں، یا تو سجین میں نام لکھ کے قید کر دیا گیا، بس برا تھا تو اب چانس تو کسی کا بھی نہیں واپس آنے کا، ہو گیا یہ مسئلہ ختم۔ سیکنڈ فیز کہ بیماری کی وجہ سے مرے تھے تو بھائی کچھ لگتے ہیں، سیکنڈ فیز بھی ختم، بیماری خود سے نہیں لگ سکتی، کیا احتیاط کرنا نہیں؟ ہاں احتیاط بہت کرنا چاہیے، لیکن خود سے بیماری نہیں لگتی، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، یہ باتیں سمجھ میں آگئی تو میں سمجھتا ہوں یہ پروسیس بھی انشاءاللہ نارمل ہوگا، بٹ پھر میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ میں ڈیٹیلنگ میں نہیں جاؤں گا، بہت مختصر ایک پوائنٹ میں ذرا ذرا رکھتا جاؤں گا، اور باقی چیزیں آپ کوشچن آنسر میں کچھ بات رہ جائے تو پوچھ لیں۔ آئیے
وفات سے لے کے دفن تک جملہ مسائل میں پہلے تو ہم نے میت کو وہاں تک چھوڑا تھا کہ آنکھ بند کرنا ہے، ابھی میت اسی جگہ پڑی ہے، اور قبلہ رخ اگر پاسبل ہے ایزیلی تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا، لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، یاد رکھیے اس درجے تک ہے۔ بہرحال چلیے، اب اس کے بعد وفات ہو گئی اور آپ نے ان کو آنکھ بند کر دی، قبلہ رخ منہ کر دیا، پھر ہم نے دیکھا تھا اگر منہ کھلا رہ گیا تو آپ کچھ کپڑا باندھ دے سکتے، ہاتھوں کو ایک جگہ کر کے تھوڑا ایسا باندھ سکتے، پیروں کے دونوں جو ہے انگوٹھوں کو ملا کے باندھے تاکہ اگر ادھر ادھر ہو تو سیدھے ہو جائے، اور بعد میں سیدھے نہیں ہوتے، یاد رکھیے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا ہو کسی حال میں کہ وہ سیدھے نہیں کیے تھے آپ نے اور وہ کافی ٹائم ہو گیا تو زیادہ کھلواڑ مت کیجیے پھر، چونکہ وہ ہائیلی امپاسبل ہوتا پھر مردے کو سیدھا کرنا۔ بہرحال چلیے، اب اس کے بعد پہلا کام جو کرنا ہے آپ کو یہ سب ہونے کے بعد وفات کا اعلان کرنا چاہیے، وفات کا اعلان کرنا چاہیے، منادی دینا، نقاڑے بجانا ویسا سب نہیں، لیکن اعلان کرنا چاہیے۔ اعلان سے مراد سمجھے نا، لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ وہ میت میں شامل ہو، تاکہ وہ دعائیں دے جو نہیں بھی آ سکے، تاکہ نماز کے اندر 3 صف یا اس سے زیادہ لوگ جمع ہو، یا پھر جس کے میت کے اندر 40 لوگ جو توحید پرست ہو جمع ہو جائے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو ظاہر سے تو اعلان کریں گے تو لوگ آئیں گے تو جمع ہوں گے تو پھر یہ سب چیزیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وفات کا اعلان کرنا، مسلمان کی وفات کا اعلان اس کے قرابت داروں، دوستوں اور نیک لوگوں میں کرنا یہ مستحب ہے، یاد رکھیے، تاکہ وہ اس کے جنازے میں شریک ہو، نماز جنازے میں شریک ہو اور جنازے کے اندر جائے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان کی وفات ہوئی جنگ مؤتہ میں، ہم سب جانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ زید شہید ہوئے، پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے بعد شہید، تو آپ نے اعلان کیا کہ اب جعفر بھی شہید ہو گئے۔ اسی طرح جو ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ انتقال ہو گئے، شہید ہوئے، اس میں تو آپ نے کہا عبداللہ بھی شہید ہو گئے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کا اعلان کیا تینوں کی۔ تو وفات کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ لوگ نماز جنازہ میں آئیں اور ان کے لیے دعائیں وغیرہ کرے، اور خاص طور سے رشتہ دار، دوست احباب اور نیک لوگوں میں اعلان کرنا چاہیے، لیکن اعلان کے لیے چیخنا، چلانا، نقاڑے بجانا اور مطلب ایسی چیزیں جو ایک ہپ کریٹ کر دیتی ہے، وہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں سیلیبریٹیز وغیرہ مر جاتے تو لوگ کس طرح سے ہپ کریٹ کر دیتے ہیں، اور عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے۔ کچھ جگہ تو یہ ماحول ہوتا ہے جس شخصیت کو پسند کرتے ہیں، جتنے زیادہ لوگ روئے، جتنا زیادہ تماشا ہو، جتنا زیادہ ماتم کا سما ہو، تو وہ سمجھتے اتنا نیک انسان اتنا اچھا تھا، اسے گناہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اعلان کرنا چاہیے ود ان لمٹ سٹن۔ آج کل تو بہت آسان ہے، میڈیا بہت کامن ہے، آپ کسی میڈیا پہ ڈال دیں کہ فلاں فلاں ہو گیا، بات بہت وائرل ہو ہی جاتی ہے تاکہ نیک لوگ بہرحال اس میں شریک ہو۔ بہرحال اس کا دوسرا کام جو کرنا ہے وفات کا اعلان کے بعد، نوحہ کرنا اور غیر شرعی ڈھنگ سے رونا شریعت میں منع ہے، سوگ جس کو کہتے ہیں۔ نوحہ کرنا، نوحہ مطلب بین یا نوحہ یا بین مطلب وہ بیان کر کر کے اتنا اچھا تھا چلا گیا، فلاں کرتا تھا چلا گیا، فلاں اس کے کارنامے تھے چلا گیا، فلاں بہادری تھی، فلاں سخاوت تھی اور فلاں شجاعت تھی اس کی، مطلب اتنا بہادر تھا، اتنا سخی تھا، یہ سب ضرورت نہیں۔ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، بیان کرنا، اس قسم سے رونا، یا پھر چہرے کو مارنا، یا پھر کپڑوں کو پھاڑنا، یا پھر عورتوں کا چوڑیوں وغیرہ کو توڑنا، یا پھر سمجھے نا آپ، سر سے پلو کو گرا دیتے، بولے اب تمہارا شوہر مر گیا تو سر سے پلو کا ہٹا دینا، یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، غور سے سنی، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا زندوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اس میت کے لیے جو ایکسپیکٹ کرتی تھی، امید کرتی تھی کہ میں مروں تو لوگ بہت روئے، یا وہ میت کے لیے عذاب ہے جس میت کو پتا تھا کہ اس کے خاندان میں رسم ہے ایسے رونے کی، اور اس نے کبھی منع نہیں کیا کہ میرے مرنے پہ تم لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا، تو ایسی میت کو اس کے رونے والوں کا عذاب ملتا ہے۔ عام میت کے لیے انشاءاللہ یہ مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھیے، سمجھ رہا؟ تو جو نوحہ بیان کرنا مطلب بیان کر کر کے رونا، ماتم چھاتی کو پیٹنا، یا پھر بالوں کو نوچنا، کپڑوں کو وہ کرنا، زیورات کا توڑنا، یا کچھ لوگ تو اپنے آپ کو زخم لگاتے ہیں نا، سر مار کے پھوڑ لیتے ہیں، معلوم آپ کو، یا اس طرح سے کام کرتے ہیں، تو یہ سب اسلام میں، یا کالک کو لے کر منہ پہ ملتے ہیں اپنے، ٹھیک ہے، یہ سب اسلام میں منع ہے، یہ سب اسلام میں منع ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسی میت جو وصیت کر کے نہ مرے جبکہ اس کو معلوم اس کے گھر میں ٹریڈیشن ہے رونے کا اس طرح سے، یا پھر وہ خود چاہتی تھی کہ اس پہ لوگ ایسا ایسا روئے، تو پھر ایسے انسان کو گناہ ملتا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح کی روایت نے فرمایا آپ نے صحیح مسلم کی کہ جس پر بیان کیا جائے قیامت کے دن اس بیان کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا، وہ بیان کر کے رونا، جس پر بیان کر کے رویا جائے روز قیامت، اگر اس نے منع نہیں کیا تھا گھر والوں کو، روکا نہیں تھا گھر والوں کو، یا وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، امید تھی میرے لیے ایسا ہو، تو ایسی میت کو روز قیامت عذاب لکھا جائے گا۔ اسی طرح ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عورتوں سے بیعت لیتے،
عورتیں بیعت کیا ہوتا ہے؟ جب لوگ اسلام قبول کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وعدے لیتے، مردوں سے ہاتھ پکڑ کے لیتے اور عورتوں کے ہاتھ نہیں پکڑتے، یاد رکھیے آپ، اور ان سے بیعت لیتے وربلی، زبانی۔ تو بیعت جب لیتے تو بیعت کے اندر یہ بات ضرور کہتے وہ نوحہ نہیں کریں گے، صحیح بخاری کی روایت، مطلب بیعت اور قرار لیتے، کئی نکات میں یہ بات بھی اللہ کے رسول ان سے بیعت لیتے کہ تم ماتم اور نوحہ نہیں کرو گے، چونکہ اللہ کے رسول جانتے تھے کس کس قبیلے میں یہ طریقہ رواج عام تھا، تو آپ وعدہ لیتے تھے کہ تم اب اسلام قبول کرنے کے بعد وہ دور جہالت کے طریقے پہ نہیں روں گی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، میں اونچی آواز کرنے والی، سر کے بال نوچنے والی اور کپڑے پھاڑنے والی سے بری ہوں۔ اللہ کے رسول فرما رہے کسی کے انتقال پہ میں اونچی آواز کرنے والی، مطلب اس کا میرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا سر کے بالوں کو نوچنے والی، تیسرا فرمایا اپنے کپڑے پھاڑنے والی سے میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے، میری یہ ٹیچنگز نہیں ہے، میری یہ تعلیمات نہیں ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں۔ نوچنا، کپڑے پھاڑنا، بالوں کو، میں نے کہا نا پلو نکال دیتے اس کا، بولتے نہیں اب تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا پلو نکال دو، یہ غم کا طریقہ شرعن ثابت نہیں ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے اب جب میں غم کی بات کر رہا ہوں، کیا رونا بھی اس کے خلاف ہے؟ نہیں، ایک انسان رو سکتا ہے، رونے سے شریعت نے منع نہیں کیا، بیان کر کے رونا، چیخ کر رونا، چلا کر رونا، نوحہ کر کے رونا، ماتم کر کے رونا، یہ منع ہے۔ چیزوں کو توڑ کے، جسموں کو زخمی کر کے رونا، منہ پہ کالک مل کے رونا، یہ منع ہے۔ لیکن عام اعتبار سے آنسوؤں کا جانا یہ بالکل فطری عمل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بیان کر کے ماتم نوحہ سے روکا تو صحابہ کو ایسا لگا کہ اب رونا چ نہیں ہے، مطلب غمی نہیں ہے۔ تو آئیے ایک واقعہ سنیے کیا ہوا جب یہ بات صحابہ میں غلط فہمی ہو گئی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے جو ہے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، صحابہ نے دیکھا تو ان کو لگا ارے یہ تو غلط ہو رہا ہے، مطلب ان کو لگا غم میں ماتم نہیں ہے تو رونا بھی نہیں، تو ان کو عجیب لگا، انہوں نے سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، صحیح بخاری کی روایت میں الفاظ ہے، آپ نے فرمایا آنکھ بہہ رہی ہے، آنکھیں بہہ رہی ہے، دل غمگین ہے، تو پتہ چلا آنکھوں سے آنسو جانا بھی درست، دل میں غم ہونا بھی درست میت، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، ہو سکتا ہے۔ آنکھ بہہ رہی ہے، دل غمگین ہے، ٹھیک، پھر آپ نے فرمایا غمگین ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے، لیکن ہم اپنے منہ سے وہ الفاظ نکالیں گے جو اللہ کو راضی کرے، اور اے ابراہیم تیری جدائی میں ہم بڑے غمگین ہیں۔ تو ایسے الفاظ، ایسے اشعار پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، کوئی ایسے جملوں میں اپنے آپ کو بیان کرے کہ میں بڑا غمگین ہوں میرے والد کے انتقال پہ، فلاں ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن آنکھ مطلب رونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوا، اس کے علاوہ جو ہے غم میں بھی کوئی حرج نہیں ہوا، کوئی چیز بیان کرنے میں حرج نہیں، وہ غیر شرعی اس سے منع، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو اے ابراہیم ہم تیری جو ہے جدائی میں غمگین۔ اسی طرح جو ہے آپ کے نواسے زینب رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے تھے، ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی وفات کی خبر آپ کو ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رونے لگے تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو رونے سے ہم کو منع کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے۔ صحابہ غلط فہمی ہوئی کہ رونا ہی نہیں ہے، انہوں نے کیا پوچھ لیا، آپ نے تو ہم کو رونے سے منع کیا، غیر شرعی غم سے منع کیا، تو آپ نے فرمایا اور کہا یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں یہ پیدا کی ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں رحم کرنے والوں پر ہی رحم کرتا ہے۔ تو کوئی آنسوں کا جانا نیچرل ہے، آنسو جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو نوحہ، ماتم، غیر شرعی الفاظ، ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، ہمارے ابا ملے تھے کیا، وہ بازو والے تو کب سے بیمارے مرتے نہیں جلدی، لیکن ہم دیکھو ہمارے ابا تو ایک اس میں مر گئے، یہ کامنلی لوگ ہوتے ہیں، اتنے بچے دوسروں کو ہے، ان کی اولادوں کچھ نہیں ہوتا، ہمارا اکلوتا لڑکا تھا وہی مر گیا، ان کے یہ سب جس کو ہے نا، جس کو کہیں گے تقدیر کو کوسنے والے الفاظ، ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوا، جو کوشچن مارک کھڑے کرتے ہیں نا، وہ ڈینجر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا، تو واپس جس کی چیز اس کے پاس جائے تو اس کے لیے تھوڑی آپ غیر شرعی غم کر سکتے، چیز کے دور ہونے کا غم ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں ڈیمانڈ کر سکتے ایسا کیسا ہوا، یہ میرا تھا نہیں بول سکتے، اب اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا، فنش، معاملہ ختم۔ یہ چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آنسو جانے میں کوئی حرج نہیں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی یاد رکھیں، کیونکہ عموماً مردوں میں دیکھا گیا بہت کنٹرول کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عورتوں میں بہت چلن ہوتا ہے، اور خاص طور سے یہ جو سسٹم بنا ہوا ہمارے پاس 2-3 اوقات تو رونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور جس کے لیے پورا ایک سما بن جاتا ہے، حالانکہ بس موت کی بان ہے، لیکن وہ چیزوں کو یاد کر کے ہنسی آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سمجھ میں نہیں آتا، پورا سما بنا ہوا ہوتا ہے کہ سب عورتیں انتظار کرتی ہیں کہ سمجھو مثال کے طور پہ ایک میت ہوگی گھر میں،
اب بڑی بیٹی آئیں گی تو کیا ہونے والا, سب ایسا رکے رہتے, مطلب اب پلیئر کیا مارنے والا شاٹ, اور بڑی بیٹی آتی جو پورا سما بن گیا تو پوری عورتیں منہ میں پلوا ولوا لے کے آنسو گرا رہی. اب پھر ابھی رک جاؤ بولے, چھوٹی بیٹی سے بہت پیار تھا بولے, اب وہ آنے والی, اب وہ ایک سما بننے والا. اب اس کے ٹائم پہ کیا ہوتا, پھر انہوں پھر شروع ہوگا, ابھی وہ آنے والے. تو ہر بار ایک سیریز چل رہی, اور وہ غیر شرعی رونا ہے. ہر بار وہ ادھر سے یا تو بھاگ کر آ رہے, یا تو یہ بھاگ کر جا رہے گھر سے باہر, کو پکڑ کے لانا پڑ رہا, ادھر آ جاؤ بول کے. آنسوؤں کے جانے میں کوئی حرج نہیں. بھاگنا, چیخنا, چلانا, لپٹنا, چیزوں کو توڑنا, یہ سب غلط ہے. بالوں کو نوچنا, یہ غلط ہے. تو آنسو جانے میں کوئی حرج نہیں. مردوں کے جاتے ہیں, عورتوں کے جاتے ہیں. آنسو جانے سے ہچکی بھی لگ سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی, غالباً میں بھول رہا ہوں, سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی. میں عائشہ فرماتی میں اپنے حجرے میں تھی, اور ابوبکر اور عمر رو رہے تھے, اور جب وہ رو رہے تھے تو ان کی ہچکیاں میں سن رہی تھی, تو ہچکی بھی لے رہے تھے. تو یہ بھی نیچرل ہے, اس میں بھی کوئی صحابہ روئے ایسا. لیکن وہ جو ہم نے سسٹم بنا دیا نا رونے کا, وہ فلاں پوائنٹ پہ رونے کا, مرتے تھوڑا رونے کا سیشن, پھر رشتہ دار آ رہے تو رونے کا سیشن, پھر اس کے بعد میت جب جاری تو ایک بڑا رونے کا سیشن, مطلب بہت ہی لمبا چلتا ہو, اس کو بہت کنٹرول کرنا پڑتا, اور اس کی داد دی جاتی کئی زمانے تک. کیا روئے تھے انہوں, کیا فلاں, مطلب اگر رویا نہیں سمجھو کسی نے تو کیسا مانا جاتا معلوم, یہی وہ کمینہ ہے جو اپنے خلاف ہے, یہی وہ دکھ رہا جس نے دعا مانگا تھا یہ کہ یہ مر جائے بول کر, ایک آنسو نہیں تھے اس کی آنکھ میں, ایک بار نہیں رویا اس نے. یہ سب درست نہیں ہے. ہو سکتا وہ غمگین ہو, لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں جا رہے ہوں. کچھ لوگ بہت جلدی رو پڑتے ہیں, کچھ لوگ بہت دیر سے روتے ہیں, کچھ لوگ کبھی کبھار آپ روتے دیکھیں گے. دس از سم تھنگ نیچرل, آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے. تو یہ پیمانہ نہیں, زیادہ روئے تو حق مطلب پسند کرتے تھے, نہیں روئے تو دشمن تھے اور فلاں تھے, وہ ہچکیوں سے روئے, لوٹ لوٹ کے روئے تو مطلب بہت زیادہ محبت, کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ ایک ٹریڈیشن میں نے دیکھا گاؤں خیریوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں نے بے ہوش ہونا ضروری ہے روتے روتے, تبھی بولیں گے کہ ماں باپ سے سچی محبت تھی ان کی. جو ماں باپ مر گئے اور بے ہوش ہو گئے, سب آ کے وہ کر رہے, مطلب ایک انتقال ہوتا ہے اور 5-6 لوگوں کو دواخانے لے جاتے, ایک ٹیم دواخانے لانے لے جانے کی رہتی. نہیں بولے کیا محبت تھی اس کی اپنی ماں سے, بولے بے ہوش ہو گئے. یہ کوئی شرعی طریقہ ہی نہیں. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کوئی نیچرل غم سے بے ہوش ہو جائے سمجھ میں آتی بات. یہ غم سے نہیں ہوتا, یہ ایک سسٹم بنا ہے کہ جب یہ نہیں بتائیں گا تو اس کا مطلب محبت کم ہے اس کو. ذرہ نہیں رویا, اس کو ہچکے نہیں, بڑے بھائی کو دیکھو بے ہوش ہو گیا 2 گھنٹے تک, اور دیکھتے کو ذرہ کچھ نہیں ہے تیرے ماں باپ مرنے سے, جب بھی تو ہوش میں تھا اور برابر یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں, سمجھ رہے بات. اور غم اور خوشی کی جو کیفیت ہوتی ہے نا, بہت لمبے دیر تک تاری نہیں رہتی انسان پر. آپ پاس ہو گئے, کیا کریں گے, ہنستے کھڑے رہیں گے, کتنی دیر تک خوش ہوں گے بتاؤ مجھے آپ. وہ پاس ہو گئے, ٹھیک 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 10 منٹ بعد آپ نارمل ہو جاتے. تو کیا آپ یہ بولیں گے ارے پاس ہونی خوشی نہیں, تیرے ابا نے اتنا پیسہ لگایا تیرے پہ تو خوش نہیں ہو رہا. نہیں, کیفیت ہے وہ. ہاں پھر کوئی رشتہ دار آ گیا تو کیفیت اور مچل جاتی کہ میں پاس ہوا یا مجھے کامیابی ملی, سیم ہوتا ہے کسی کی موت پر. لیکن کنٹینیوس غم اور خوشی نہیں ہوتی انسان سے منانا, انسان بنا ہی نہیں اس ٹائپ سے, یاد رکھیں. بہرحال چلیے, تیسری چیز جو کرنا یاد رکھیے, 3 دن سے زائد سوگ نہیں منانا, یاد رکھیے یہ منع ہے. اور یہ سوگ اور غم کیسے منائیں, اس میں میرا ایک تفصیل لیکچر 3 گھنٹے کا لیکچر, آپ ضرور اس کو دیکھیں. اس میں نے بہت ڈیٹیل میں ایک مسئلہ اس پہ ڈسکس کیا, اس لیے ابھی ٹائم بھی نہیں ہے اور مختصر جا رہے ہیں. تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتے. اور 3 دن میں جو سوگ منائیں گا وہ کون منائیں گا, وہ عورت کے لیے, مرد کے لیے نہیں ہے وہ سوگ. 3 دن جو سوگ ہے وہ صرف اور صرف عورت کے لیے, اور آپشنل ہے. کوئی عورت نہ چاہے تو 3 دن بھی سوگ نہ منائے, کوئی مسئلہ نہیں, آپشنل ہے. حدیث کے الفاظ سنیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی عورت کے لیے میت پہ 3 دن زیادہ غم منانا درست نہیں, سوائے بیوی کے کہ شوہر کے انتقال پہ کتنا منائیں, 4 months and 10 days, 4 مہینے اور 10 دن. 4 مہینے اور 10 دن, لوگ بولتے 130 دن, رفلی بول سکتے آپ, لیکن وہ 130 دن نہیں ہوتے, یاد رکھیں. چاند کے حساب سے 30 دن کا مہینہ ہونا ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے ایک 2900, دوسرا 30 یا 2 2900, 3 2900, تو ویسا نہیں, بٹ اپروکسیمیٹ 130 ڈیز. لیکن 130 مت کاؤنٹ کیجیے, 4 مہینے لونار کیلنڈر سے 10 دن غم منانا. تو عورت کے لیے کہا, مرد کا لفظ نہیں ہے. علماء لکھتے مرد کے لیے نہیں ہے وہ غم, وہ عورت کے لیے ہی, یاد رکھیں. سمجھ رہے آپ, ہمارے پاس غم کا ایک سسٹم ہے. 3 دن تو بہت کم ہو گیا ہو, ہمارے پاس تو غم کا سسٹم جو شروع ہوتا ہو غم منانے کا, تو 3 دن 10 دن کے اسٹیپس پہ کچھ نہ کچھ پروگرامس ہوتے تاکہ غم چالو ہے بتانے کے لیے. 30 days, پھر 40 days, پھر کیا بولتے ہیں اس کو, سال کو سال.
برسی تو ہمارے پاس پورے فکس ہیں، ایئرلی چلتا. پہلی عید بھول گیا میں اس میں، برسی تو بعد میں ہوں گی، وہ تو 1 سال بعد ہوتا، لیکن پہلی عید جو رمضان اور پہلی عید جو بقرعید دونوں غم کی رہتی ہو. اگر کسی کا انتقال 29 رمضان کو بھی ہوا تو گھر کی عورتوں کو حق ہے کہ وہ 30واں روزہ ہو یا نہ ہو یا عید ہو جائے تو غم منا سکتی ہے چاہے. لیکن مردوں کے لیے تو وہی نہیں سکتا، بلکہ علماء لکھتے ہیں مرد کے لیے تو یہ پلان کر کے کہ میں اب 3 دن بزنس بند 3 دن کاروبار نہیں کرنا چاہیے بولتے. لیکن کیفیت اس کی دل کی غمگین ہونے سے اگر وہ بزنس میں نہ جا پائے 2-4 دن تو کوئی مسئلہ نہیں بولتے، لیکن پلان نہیں کرنا کہ اب انتقال ہوگا تو اب 3 دن بند نہیں. ان پلان وہ نہیں جا سکا، اس کا دل نہیں ہوا، لیکن یہ چیز دیکھنے کے لیے ملتی نہیں. اور سماج میں جو سسٹم رائج ہے وہ اتنا خطرناک ہے، اس سے ہٹ کر ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ کامنلی آپ دیکھیے، میں نے دیکھا عربوں کے اندر کہ وہ دوپہر تک نہیں آیا آفس، ہاف ڈے آیا سمجھ لیجیے. ہاف ڈے کبھی آیا، چہرہ وغیرہ الگ دکھ رہا، تھکا ہوا دکھ رہا. آپ پوچھیں گے بھائی کیا تھا آج ہاف ڈے آیا، بولیں گے والد کا انتقال ہوتا صبح، اس وجہ سے آفس دن میں نہیں آ پایا، دوپہر سے جوائن ہو گیا. وہ نہیں کریں گے اس کو کنٹینیو کہ میں غم، بلکہ وہ نکل جائیں گے. جو گھر میں رہیں گے تو اور پرابلمس کریٹ ہوتے اور یاد آتی تو آفس آ جائیں گے. اور بالکل کامن ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا آدمی دکھ جائے آپ کو تو کہ تدفین کے بعد جو ہے وہ فلاں جگہ ہے تو ویڈیو بناؤ، یہ دیکھیے کمینہ، یہ ابھی اس کے ابا کا انتقال ہوا ہے اور یہ یہاں آ کے فلاں کر رہا ہے. وہ کر سکتا ہے، ہو گیا. 3 دن کا آپشن عورتوں کو ہے، وہ بھی چاہے تو منائیں، مردوں کو تو آپشن ہی نہیں. اب ساس کا انتقال ہو جائے اور بہو نہ منائے بولے تو اس کو تو 30 دن کیا 3 سال تک منانا پڑے گا، خواہ کے یاد کر کے روتے رہنا پڑے گا، کیونکہ ضروری ہے. تو محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ گھر کے اندر اگر شادی 20 دن بعد تو شادی کینسل کرنا ضروری ہے. شادی کیسے ہو سکتی ہے غم کا؟ اب تو ایک عید تک غم ہے اور 1 سال تک غم چل رہا ہے. کیا ہے مسلمانوں میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، صحابہ کتنے انتقال کرے، کتنے، 1-2 نہیں ہیں، سینکڑوں، ہنڈریڈس میں آپ کاؤنٹ کر سکتے. صحابہ کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، وفاتیں ہوئی، حج کے اندر ہوئے اور مختلف حالات میں ہوئی. بتاؤ آپ کسی کو 3 دن اور وہ 30 دن اور 20 دن اور 40 دن اور سالہ کچھ ہوا پہلی عید غم کی، ایک تو واقعہ بتاؤ. دیکھیے دلیل چاہیے نا، کوئی عمل نہیں. میری محبت تھی. ارے میرے بھائی، وہ اتنے شدید محبت کرنے والے تھے ایک دوسرے سے جس کی کوئی انتہا نہیں. وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک دوسرے کے لیے آدھا اپنا سب کچھ قربان کیا. انصار نے مہاجر کو ہاف دیا. کتنی محبت تھی یار. میں اور آپ جو ہے نا اپنے غریب بھائی کو 100 روپے نکال کے دے نہیں سکتے جلدی، جب تک ویریفائی نہیں کریں گے کہ پٹھا کیا کرنے والا ہے. پورا ویریفیکیشن لو، اس کا فلاں ہے. 100 روپے کی بات کر رہا ہوں، آج کے دور میں 100 روپے کو ویلیو نہیں رکھتے بہت زیادہ. بچے آپ کے 10-20 روپے ڈیلی لے لیتے ہوں گے، ایسی چھوٹے بچے دکان پہ جانا تو 5 روپے کچھ نہ کچھ سب سے چھوٹی چیز پاکٹ میں وہ کچھ لاتے کھانے کا. تو 100 روپیز کی کیا ورتھ ویلیو ہے بتائیے آپ. لیکن ہم اتنا کرتے ہیں، آدھا دیا. کتنی محبتیں تھی. تو بتائیے کسی کا ایسا غم، سمجھ رہے آپ؟ ہم کو شریعت کے دائرے میں کرنا. ٹھیک ہے وہ غم ہے آپ کا، لیکن شریعت کے ماتحت. خوشی ہے آپ کی شریعت کے ماتحت. غم، خوشیاں، ہر چیز ہماری شریعت کے ماتحت. چلیے ٹھیک ہے. تو 3 دن وہ بھی مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے آپشنل ہے، وہ بھی منانا چاہے تو منائے نہیں تو منائے. چوتھی چیز، میت کی قرض کی ادائیگی. میت کا قرض ادا کرنا بے حد ضروری ہے. یاد رکھیے، پہلے تو میں نے پچھلی بار بھی رکھا تھا کہ میت زندگی میں ہی قرض ادا کر دیں. ابھی حیات ہے، اندازہ ہو رہا تو کر دیں. اب نہیں کر پائے کسی وجہ XYZ ریزن، جو الف با جیم جو وجوہات رہی اس کی نہیں کر پایا. اب کیا کریں گے؟ اس کے ورثہ وارثین سب سے پہلے اس کا قرض ادا کریں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے جو مخروص تھا. ایک مرتبہ آپ رات کا وقت تھا، آسمان کی طرف دیکھا اور سر پہ آپ نے ہاتھ لگا لیا اور کہا افسوس، آج بہت جو ہے جس کو کہیں گے برائیاں وغیرہ جو ہے آفتیں جو ہے نازل ہوئی. آپ نے فرمایا. صحابہ سب خاموش ہو کے ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا تھا رات کا وقت. جب صبح ہوئی تو ایک صحابیہ کا اللہ کے رسول کل رات میں تو ہم ڈر گئے تھے، پوچھے لیکن کیا تھا؟ تو کہا کل رات مجھے بتایا گیا کہ اگر ایک انسان جو قرضدار تھا اگر شہید ہو جائے، پھر اللہ کی راہ میں پھر زندہ ہو، پھر مارا جائے، پھر زندہ ہو، پھر مارا جائے، اور 3 بار کہا آپ نے، اس کے بعد بھی اگر مخروص تھا وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا. اللہ کے رسول جنازے کی نماز نہ پڑھانا مطلب نبی کا وسیلہ نہ بننا ہے سیدھے سیدھے. تو نبی ایسے انسان کے لیے وسیلہ نہیں بنتے، دعا نہیں کرتے جو مخروص تھا. قرض لینا حلال اور جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. جتنے جلدی ہو لوٹانے کی کوشش کرنا چاہیے. اگر لیا اور دیا ہو تو لکھ لینا چاہیے تاکہ اگر مر جاؤں تو کم از کم وہ چٹھی تو نکلے. اللہ کے رسول جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے جب تک کیا تو کوئی صحابی ذمہ نہ لے لے کہ میں چکاؤں گا، یا خود آپ ذمہ لیتے کبھی کسی کا کہ میں اس کا چکاؤں گا اور پھر پڑھتے. سمجھ رہے بات؟ ہمارے پاس ایک رسمی طور سے ہوتا، میرے ابا کا انتقال ہو گیا
میرے چچا کا انتقال ہو گیا، میرے دادا کا انتقال ہو گیا، جس کسی کا کچھ ایسا باقی ہو آ کر لے لے، اگر وہ صحیح آ گیا تو اس کو ایک دیتے ہو، پاگل ہو گیا تو بولے تھے ایسا ہم نے، تو صحیح اٹھ کے آ گیا، ریئل نہیں ہے وہ، سب کو پتا ہے، جس نے دیا وہ بولتا ہے یار جاؤں گا نا تو یہ بہت ہی خطرناک گندے لوگ ہیں، لیکن اعلان برابر ہوتا ہے وہ اپنا کام تو ہو گیا، بچے ہمارا کام تو ہو گیا۔ اور کچھ بچوں کا حال کیا رہتا ہے معلوم آپ کو، اولادوں کا، حالانکہ والد اگر مخروص تھا تو اولاد کا کام ہے وہ خرچ چکائے، لیکن کچھ اولادوں کا حال یہ ہوتا ہے ابا نے لیے تھے نا ہمارے پاس کیا کو آ رہے، یہ حال ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے اس کی اگر خرچ ہوں گا تو میں نہیں پڑھاؤں گا، کوئی صحابی ذمہ لے لیتے کسی کا بھی، یا خود اللہ کے رسول لیتے کسی کا بھی، تب آپ پڑھتے۔ خطرناک چیز ہے نا خرچ، احتیاط کرنا چاہیے۔ بہرحال تو قرض کی ادائیگی کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی روح قرض کی ادائیگی تک قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے، بیچ میں رہتی ہے، حساب نہیں ہوتا۔ معلق بولے تو اوپر نہ نیچے، قرض کی ادائیگی کے ساتھ معلق ہے، ادا کرو تو پہنچ جائیں گے، نہیں ادا ہوں گا پھنس جائیں گے۔ پانچویں چیز، بوقت وفات ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی چیزوں کی، کیونکہ اب دیکھتے ہی کوئی پڑھ لے، لیکن اب آپ کو خبر ملی تو اس کے حساب سے میں جا رہا ہوں ترتیب لے کر۔ اب خبر ملی وہاں والے تو تبھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن اب خبر ملی تو دونوں کو ایک ساتھ لکھ رہا ہوں۔ تو خبر جب وہاں تھے وہ لوگ بھی پڑھے، لیکن اب خبر آپ کو ملی تو ایک خبر سننے کے ناطے آپ بھی کیا کریں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے۔ یاد رکھیے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون ہر اس چیز کے لیے پڑھیں گے جو آپ کو غم دیتی ہے، صدمہ دیتی ہے، کھو جاتا ہے، نقصان دیتی ہے، بیماری، کچھ بھی، تنگ دستی، پریشانی، موت، سب کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ، یہ فکس نہیں ہے۔ ہاں بس ایسا ہوتا ہے کہ فلاں صاحب بیمار ہو گئے، ٹھیک ہے، تو کو پڑھا انا للہ، تو رک جاؤ مرے تھوڑی ابھی، تو بولتے واپس انا للہ و انا الیہ راجعون واپس۔ اور دوسرا آدمی بہت برا مانتا، کیا یار مار دیے تم نے تو ان کو، یار ابھی تو زندہ ہے نا۔ تو یہ موت پر نہیں ہے، یہ غم پر ہے، پریشانی پر ہے، دکھ پر ہے، صدمے پر ہے، کھونے پر ہے، صحت کا چلے جانا، چیزوں کا گم جانا اور کھو جانا، یہ سب انا للہ، چیزوں بزنس میں نقصان ہو جانا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ تو میت بھی کیونکہ چلے گئی، ایک الٹیمیٹ لاس ہوا اس فیملی کا، اور ایک طرح کا دلاسا بھی انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا، تو ایک دلاسا بھی آتا ہے انسان، ہم وہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے، تب جو چیز جہاں سے آئی تھی وہاں چلے گی تو اس پہ کیا غم ہونا چاہیے، غم تو ہوتا ہے لیکن وہ غیر شرعی نہ ہو، کیونکہ جس کی چیز تھی اس کے پاس گئے، لیکن ساتھ رہنے سے ایک محبت تو ہو جاتی ہے انسان، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کو ذہن میں رکھنا یاد رکھیے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما صبر عند الصدمۃ الاولی، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے ہم کو صبر کرنا چاہیے، اور صبر تب ہوتا ہے جب وہ صدمہ لگتا ہے، تب صبر ہے۔ یاد رکھیے 2 مہینے بعد صبر آ گیا تو یہ کوئی صبر نہیں، تب صبر ہونا، اور صبر کے ساتھ کیا کرنا معلوم آپ کو، اللہ سے اجر طلب کرنا ہے، یا اللہ اس صبر کا اجر دے، تو اجر ملتا ہے انسان کو، بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ کوئی کسی کی موت پر صبر کر لے، اللہ سے اجر طلب کرے، ایک روایت میں فرمایا صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، صبر کر لیجیے، بہت فائدہ ہے۔ اولاد کی موت پر خاص طور سے، والدین وغیرہ بھی ہے سب، لیکن اولاد کی موت پر خاص، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے جس کی اولاد مر جائے اور اس پہ صبر کرے، ٹھیک ہے، تو اس کو بدلہ یہ ہے کہ روز قیامت ان کے بچے جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے والدین کو پکڑ کے اندر نہ لے کے چل جائے، وسیلہ بن جائیں گے، وسیلہ۔ بچوں کا انتقال ہوتا ہے غم کی بات ہے، لیکن صبر کرنے کا بینیفٹ، دیکھیے ایک ہوا غم، اولاد چلے گئی، اس غم کا فائدہ اٹھا لو، صبر کر کے اپنی جنت بنا لو، سمپل، لیکن شرط صبر، صبر نہیں ہوا تو پھر نہیں ہے کچھ بھی، یاد رکھیے یہ اجر تبھی ہے۔ تو اور صبر کب ہوتا ہے، جب وہ گھٹنا گھٹتی ہے، اسی لیے حدیث میں نے رکھا آپ کے سامنے، صدمے کی ابتدا کے وقت ہی صبر ہوتا ہے، صدمہ ہوا اور تبھی صبر ہونا، بعد میں تو سب کو آ جاتا ہے، اس کا اجر بھی نہیں ہے پھر، یاد رکھیے، ٹھیک، لیکن آنسو جانا صبر کے خلاف نہیں ہے، آنسو جانے میں کوئی حرج نہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حدیث کی ترجمہ سنیے، جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، پھر یہ کہے اے اللہ مجھے میری اس مصیبت پر اجر عطا فرما، اور اس سے بہتر اس کا عوض دے، مطلب اس سے بہتر اس کا بدلہ دے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت میں اسے اجر عطا کرتا ہے اور اس سے بہتر چیز اس کو عطا کر دیتا ہے۔
یہ بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی تھی، روایت میں آتا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا انتقال ہوا تھا، آپ پہنچے، آپ نے آنکھ بند کرنے کا حکم دیا اور کہا آنکھ بند کرنا اس لیے کہ آنکھ روح کا پیچھا کرتی ہے. پھر آپ نے یہ حدیث پڑھ کر سنائی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے یہ حدیث سنی اور آپ نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے یہ دعا پڑھ لی. یہ دعا پڑھنے کے بعد وہ انتظار کرتے رہے کہ مجھے ابو سلمہ سے زیادہ بہتر کیا ملے گا. دعا میں دو چیزیں ہیں، ایک تو مجھے بدلہ چاہیے اور مجھے اس نقصان کے بدلے کچھ اور چاہیے. پہلے تو بدلہ، اجر چاہیے، اجر کے ساتھ ساتھ ریپلیسمنٹ بھی چاہیے مجھے اس نقصان کا. دونوں ہے دعا میں، سمجھا. اب ابو سلمہ سے زیادہ کیا ملے گا مجھے؟ ابو سلمہ ظاہر سی بات ہے ایک بدری صحابی ہے، مطلب وہ ایسے صحابہ میں سے جنہوں نے ابتدائی دور میں ایمان لایا اور اس کے بعد بدر میں بھی شامل ہوئے، ٹھیک ہے، اور احد میں بھی شامل ہوئے، تو بڑا مقام ہے ان کو. اب اس سے بڑھ کر کیا مل سکتا ہے؟ بٹ انہوں نے یہ پڑھا اور انتظار کی. جب آپ کی عدت ختم ہوئی تو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا. دیکھیے مصیبت کا بدلہ اجر کے شکل میں ملا اور شوہر کے بدلے دوسرا شوہر ملا، اور ظاہر سی بات ابو سلمہ سے بہتر ملا. ظاہر سی بات وہ خود کہتی ہے بعد میں کہ میں نے جب یہ بات سنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب میں نے یہ دعا پڑھی تو میں سوچتی تھی ابو سلمہ سے بہتر کیا مل سکتا ہے مجھے، لیکن اللہ کے رسول کا رشتہ آیا مجھے اور امہات المومنین بن گئی، امت کی ماؤں میں سے ایک ماں بن گئی. یاد رکھیے. بہرحال چلیے تو یہ پڑھنا چاہیے، یہ دعا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک اور روایت کے اندر، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نزدیک میرے اس بندے کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے کہ اہل دنیا میں سے جس کی میں پسندیدہ چیز یعنی کوئی خرابت دار چھین لوں اور اس پر وہ ثواب طلب کرے. جو دنیا میں کسی خرابت دار کے چھیننے پر ثواب طلب کرے تو اللہ فرما رہا ہے میں ایسے بندے کو صرف اور صرف جنت بدلے میں دیتا ہوں، لیکن صبر کرنے پر، خرابت دار کے چھیننے پر. کچھ علماء لکھتے ہیں یہاں اس سے مراد ہے کوئی نعمت چھیننے پر، جیسا کوئی آدمی اندھا ہونے والا ہے اس کو معلوم ہے لیکن وہ صبر کرتا ہے، اس کے لیے بھی حدیث ہے. رشتہ دار مر گیا، بیٹے ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، والدین ہیں، صبر کریں، ٹھیک ہے. چھٹی چیز یاد رکھیے میت کو غسل دینا. 6 چیز جو کریں گے انتقال کے بعد. بہرحال یہ پوائنٹس آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، میں تو جنرلی سمجھانے کے لیے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ میت کو جو ہے غسل دینا. اب غسل دینا یاد رکھیے مسلمان بالغ ہو یا نابالغ ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یاد رکھیے، مرد ہو یا عورت ہو، کیسا بھی ہو، فوت ہو جائے تو اس کو غسل دینا ہے. اور غسل دینا یاد رکھیے ضروری ہے، واجب ہے. بغیر غسل کے کسی کو دفنانا نہیں چاہیے، یہ واجب ہے، ضروری ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے ضروری ہے اس کا پورا جسم محفوظ ہے یا جسم کا کچھ حصہ محفوظ ہے تو بھی غسل دینا ہے. گاڑی کے نیچے آ گیا، ایکسیڈنٹل کیس ہو گیا، برن ہو گیا، جل گیا، کچھ اعضاء جھڑ گئے، نکل گئے، ہوتے ایسے. پارٹ کو بھی دے سکتے، فل باڈی کو بھی دے، مطلب کچھ حصہ ہی بچا، کچھ نہیں ملا، جتنا ملا اس کا. ایسا ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، کریشز ہوتے ہیں فلائٹس کے، باڈی پارٹس ملتے ہیں، جتنا ملا اتنے کو دینا ہے آپ، جیسے ملا دینا ہے، لیکن ٹھیک ہے. تو پورا ہو یا پارٹ میں ملے، جیسا بھی ہو اس کو ہم کو کیا کرنا ہے، غسل دینا ہے، اس کو یاد رکھیے. اور یاد رکھیے اگر شہید ہو تو غسل نہیں دینا ہے. بس ایک اور اس میں ایکسیپشنل کیس ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کو غسل مت دو، اس لیے کہ روز قیامت جب اٹھیں گے تو ان کے ہر زخم میں سے اور ہر خون میں سے کستوری کی خوشبو آئیں گی، تو ان کو اسپیشل ان کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، ان کو اسپیشل ہے. اور کفن کے اندر ایکسیپشنل صرف ایک ہے، وہ ہے حاجی. حج کو جو گیا تو اس کو اس کے احرام میں دفنایا جاتا، اس کو کفنایا نہیں جاتا اور اس کا سر کھلا رکھا جاتا احرام کی حالت، تاکہ وہ تلبیہ پڑھتے اٹھیں گے. تو غسل میں شہید ایکسیپشنل ہے اور کفن میں حاجی ایکسیپشنل ہے کہ اس کا سر نہیں ڈھکا جاتا اس میں، بس ٹھیک ہے. بہرحال تو شہید کو چھوڑ کر باقی سب کو آپ کو اور ہم کو غسل دینا ہے، یاد رکھیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انہیں غسل نہ دو شہیدوں کو، اس لیے کہ ہر زخم قیامت کے دن مہکے گا ان کا. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب میت کو غسل دینے کا طریقہ، ٹھیک ہے، میت کو غسل دینے کا طریقہ. تو میت کو غسل دینے کا طریقہ یاد رکھیے. اگر جسم کے تمام حصے پر، مطلب اب کیا ہوتا ہے غسل میں بڑا لوگ ڈرتے ہیں، وہ میں نے بولا نا، وہ بولے اتنا بھی سوکھا رہا تو بولے روز قیامت وہ ہوتا ہے، بہت ڈرتے لوگ. غسل میں یاد رکھیے، آپ سمجھو آپ کو غسل نہیں آتا دینا، میں دینا سیکھنا چاہیے ایک الگ بات ہے، لیکن اب نہیں آتا تو میں نہیں آتے کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر غسل دینا نہیں آتا تو بس میری اتنی بات آپ یاد رکھ لیجیے، سمجھیں، میت کو سر سے پیر تک پورا بھگا دیجیے، کافی ہوگا، معاملہ ہو گیا، فنش ہو گیا. میت کو غسل دینے کا ایک طریقہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، پر نہیں آتا، بھول گئے تو پوری میت کو گیلا کر دینا سر سے لے کر پیر تک کمپلیٹ، کافی ہو گیا، ہو گیا کام. سمجھ گیا آپ بات کو؟ تو مطلب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، ڈر نکال دیجیے دل سے.
کیوں قیامت دن پکڑ لیں گے وہ غلط نہیں لائے تم نے یہ کرے، نہیں کچھ نہیں ہوتا، بس پورا گیلا کر دینا شرط ہے۔ ایک زندہ انسان کو غسل لینا ہے اور غسل واجب ہے اس پر، تو کیا کرنا ہے، اس کو پورے جسم کو گیلا کرنا ہے۔ ہاں اس کا طریقہ بھی ہے گیلا کرنے کا، بٹ اب نہیں آ رہا، بھول گئے تو کیا کرنا ہے، بس باڈی کو پورا سر سے لے کر پیر تک کوئی اعضا سوکھا نہ رہے۔ غسل جنابت میں بالوں کی جڑوں تک پانی جانا ضروری ہے۔ عام غسل میں اگر آپ سر نہ بھی دھوئے، ہلکا بھی دھو لے تو چلتا، لیکن غسل جنابت یا ایسا غسل جو واجب ہوا تو اس میں پورا دھونا ضروری ہے۔ آدمی جب مرتا ہے تو موت سے غسل واجب ہو جاتا ہے، ہم بستری سے غسل واجب ہو جاتا ہے، حیض و نفاس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، بعد میں وہ کرے تو مرنے سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو میت کو کیا کریں گے، آپ غسل دیں گے۔ اب کچھ نہیں آیا تو میں نے بتا دیا، سمجھ گیا، پورا گیلا کر دو بس، یہ ہو گیا آپ کا۔ بہرحال اس کا ایک طریقہ بھی میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ میت کے غسل کا وہی طریقہ ہے جو زندہ کے غسل کا ہے، دونوں میں کوئی ڈفرنس نہیں، سوائے اتنا ہے کہ زندہ خود کرتا اور میت کو کروانا پڑتا۔ زندہ انسان غسل کیسے کرتا، پہلے غسل کرنے کے لیے جو وجہ بنی، شرمگاہ کو دھوتا ہوں، حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے، ہم بستری کی وجہ سے، تو پہلے کیا کرنا ہے، یا رات میں سویا تھا احتلام ہو گیا تو کیا کرنا ہے، شرمگاہ کو دھونا ہے، چونکہ وہ ریزن بنی غسل کے لیے، شرمگاہ دھوتے ہیں۔ شرمگاہ کے لیے الٹا ہاتھ استعمال کرنا سب جانتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے نہیں کرنا، شرمگاہ دھونا۔ شرمگاہ دھونے کے بعد کیا کرنا ہے، پھر وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، پھر سر دھونا، پھر سیدھے ہاتھ الٹی طرف پانی، سیدھے ہاتھ کی طرف پانی ڈالنا، الٹے ہاتھ کی طرف پانی ڈال کے پورا اپنے آپ کو گیلا کر لینا، ضرورت پڑنے پر صابن، شیمپو، جو آپ کو لگا لیجیے، کم مسئلہ نہیں۔ یہ طریقہ یہی ہے نا، پورا جسم گیلا کر لینا، ہو گیا۔ یہی کام میت کے ساتھ بھی کرنا ہے، صرف اتنا ہے کہ میت خود نہیں کرتی، آپ کو کروانا پڑتا ہے، اور وہ چیز جو میت خود نہیں کر سکتی اور جو آپ کے لیے بھی محال ہے وہ چیز چھوڑ دینا ہے، جیسے کہ ناک میں پانی لینا، میت نہیں لے سکتی نا، وہ تو ویسے ہی پڑا ہو پہلے تو آپ پانی نہیں ڈالیں گے ناک میں، خالی ناک پہ پانی لگائیں گے۔ کلی کا کرنا وضو میں، کلی جھاڑ سے تو میت نہیں کر سکتی، تو آپ کیا کریں گے، خالی ہاتھ پہ پانی لگا کے ہونٹوں پہ لگائے یا دانتوں میں ایسے یوں اندر مل دیں، سمجھے آپ، بس اتنا ہی ڈفرنس ہے، اس کے علاوہ سیم ہے جیسا زندہ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زندہ جس وجہ سے غسل کر رہا ہے اس چیز کو پاک کرتا ہے، شرمگاہ دھوتا ہے۔ میت کے لیے تھوڑا سا اس میں کبھی بڑھ جاتا ہے معاملہ، کیسے بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ وہ انتقال کے پیشاب پیخانہ کر دیتا ہے تو تھوڑا سا آپ کو وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ غلاظت کو صاف کرنا۔ موت سے غسل اس پہ واجب ہوا، غلاظت کی وجہ سے نہیں ہوا، موت غسل واجب کر دیتی انسان، ٹھیک۔ تو بہرحال تو آپ کو وہ دھونا ہے۔ تو پہلا کام میت کو آپ جب نہلانے کا ہے تو پہلی چیز کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان غسل دے، یہ بات یاد رکھیے، اور ایسا انسان ہو جو علم رکھتا ہو، قابل اعتماد شخصیت ہو، بہتر ہے، بہتر، نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو تو اچھی بات ہے، نیک لوگوں کا ہاتھ لگے کسی کو، بیٹر ہے، نہیں کوئی ضروری نہیں، کوئی بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پہلی چیز کیا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، کسی اونچی جگہ پہ اس کو رکھنا ہے تاکہ جو پانی جسم سے نکلے وہ واپس اس کو نہ لگے، نیچے گر جائے۔ تو آپ تختہ لے لیجیے، ہاں پر ہر چیز کے لیے فکس طریقہ ہے، وہ تختہ بھی خاص رہتا، نیچے سیدھا رہتا اور اوپر گول رہتا اور 3 لکڑیوں سے بنا ہوا ہوتا، بیچ ارے کیسا بھی رہ سکتا ہو تختہ۔ ابھی آج کل نئے آ گئے، کیا آ گئے، آپ کے الومینیم کے ٹیبلز آ گئے، بہت اچھے ہو، اس میں کیا ہوتا ہے نیچے بیٹھ کے غسل میں بہت تکلیف دہ رہتا، اوپر کھڑے کھڑے آرام سے آپ پورا وہ کر سکتے، بلکہ آج کل تو اس میں پانی کے لیے وہ پائپس بھی آ گئے، آپ خالی موٹر چالو کر کے آرام سے میت کو، کیونکہ پانی لے کر ڈالو، مشین سے ڈالو، بات ایک ہی ہے، غسل دینا ہے اس کو، میرا تکلیف نہ ہو، اس کو ایسا پریشر نہ ہو کہ تکلیف، لیکن نارمل سینس میں آدمی ہاتھ سے ڈال سکتا ہے، مشین سے ڈال سکتا ہے، بہرحال جو بھی ہو سکتا ہے، الگ الگ علاقوں کی الگ الگ نوعیتیں ہیں، بہرحال زمین زمانہ ماحول فیملی مطلب جس کو کہیں گے فائنینشیل اسٹیٹس بھی لوگوں کو مجبور کرتا ہے کچھ چیزوں، لیکن بس کوشش کرے کہ اونچا ہو جس کی وجہ سے وہ پانی اس کو جو آنکھ سے نکلے نہ لگے، ایسا زندہ انسانی میت غسل لیا تو کیا وہی پانی میں پیرا ڈالتا ہے کہ آپ نے، نہیں، بس ویسے تو اونچا تختہ وغیرہ لیا، تختہ وغیرہ پہ لے کے اس کے بعد اس کو لٹا دینا ہے، لٹانے کے بعد پہلے اس کی غلاظت کو صاف کر دینا، مطلب شرمگاہ دھونے سے پہلے غلاظت کا صاف کرنا، جس کے لیے علماء لکھتے ہیں کہ پیٹ وغیرہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو اٹھانا 1-2 بار، اس سے کیا ہوتا ہے، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے اٹھانے سے کچھ غلاظت وغیرہ کبھی جو ہے پچھلی شرمگاہ میں پیخانے کی شکل میں پیشاب اٹک جاتی ہے، دبانے سے اتنی نکل جاتی ہے، بس دس از سم تھنگ نارمل، مطلب بہت اب نارمل نہیں ہونا کہ آپ دبا دبا کے نکال رہے ہیں، لوگوں کا بڑا عجیب و غریب حال ہے۔ میں نے دیکھا ایک بیچارے صاحب کا انتقال ہو گیا، اور میں نے تو کہا تھا نا انتقال کے وقت تو اگر 100 لوگ میت میں شامل تو 60 مفتی رہتے اس کے اندر، 60 لوگ مفتیاں رہتے اس کے اندر، تو وہ ایک دم آ جاتا ہے ایک آدھ مفتی کو، پیٹ بڑا ہو رہا ہے ان کا، پیٹ تو ان کو سب سمجھ میں آ جاتا پیٹ بڑا ہو رہا کیا ہو رہا، تو دوسرے مفتی صاحب وہاں رہتے کھڑے بولتے 2 منٹ میں ابھی سیدھا کرتا۔ تو ایک میں نے انتقال میں ریئل دیکھا ہوں، بتا رہا ہوں، ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، کسی کے انتظار کے لیے تھوڑا رکایا گیا، پیٹ بڑا ہونا شروع ہو گیا، دوسرے صاحب آئے، پیٹ بڑا ہو رہا، بولے کچھ نہیں، بولے اب میں وہاں کھڑا ہوا
لیکن وہ اتنا گوران آدمی بیچارہ، سمجھا رہا ہوں اس کو کہ بھیا چھوڑ دے، نہیں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اب میت کے وارث ہی کچھ نہیں بول رہے تو اپنا کون سنے گا؟ یہ تو لوگوں کو تو ایسے ہی رہتا ہے، وارث بولے تو ہوں گا نا، آدمی کے بولنے سے کیا ہے، بولا مت کیجیے، جانے دیجیے، نہیں بولے ابھی 2 منٹ میں سب گیسز ہے، بولے یہ ابھی نکالتا ہے نا، میت کی گیس کیسے نکالیں گے؟ ہائیلی امپاسبل ہوتا ہے۔ اب تو وہ ظاہر سی بات ہے اندر چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو گیس اندر الگ جمع ہوتی ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں نکلتی، معلوم آپ، گیس اندر ہوتی ہے۔ بہرحال 2 منٹ اب بھی کرتا بولے، اور پیٹ پہ ہاتھ دو بولے ادھر آؤ بولے، پہلے تو خوب مالش کی انہوں نے پیٹ کی، اور وہ اتنی اب نارمل اتنی طاقت سے کر رہا تھا وہ آدمی، مطلب شاید کھیتی باڑی کرنے والا آدمی تھا، ایکسٹراڈنری طاقت جن کی رہتی، پوری طاقت لگا رہا، اور وہ دیکھ کے میرے آنکھ پہ کانٹے کھڑے ہو رہے کہ میت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، میت کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو زندہ کے ساتھ آپ کرتے تھے، اتنا ہی نرمی کے بعد، بلکہ اس کو نہلانے میں گھر میں ٹھنڈے پانی کا لحاظ میت کے پسند پہ رکھا جائے کہ وہ ٹھنڈے سے نہانا پسند کرتا تو ٹھنڈے سے نہلاؤ، اور اگر گرم سے پسند کرتا تو گرم سے نہلاؤ، بہت گرم سے پسند بہت گرم سے نہلاؤ جو اس کی پسند تھی، یا پھر اگر موسم بہت خراب ہو تو پھر دھلانے والے کی پسند کے حساب سے کرا جائے، نہیں تو پتا چلا دھلانے والے ٹھنڈے سے دھلایا اور وہ بیمار ہو گیا تو دھلانے والے کی پسند سے، لیکن پریفر پہلے میت کی پسند ہے۔ اب کوئی انسان زندہ میں اس کا پیٹ کو پورا طاقت لگا کے یوں کرے اور اس کا ایسا پورا مل رہے ہو پوری طاقت سے، اتنی طاقت سے جیسا کوئی اللہ رحم کرے، کیونکہ وہ تو مرا انسان تو بول نہیں سکتا، اس کو کتنی تکلیف ہو رہی، اور جب انہوں نے لگائے طاقت تو خون نکلنا چاہا، یہی تو تھا وہ لٹکا ہوا، مطلب وہ اتنا اس نے پریشر لگایا کہ پورے اس کے آرگنز کو اندر پنکچر کر دیا اس نے کہ خون نکلنا شروع ہو گیا منہ میں، حالانکہ جب مرے تھے تو ان کو ایسا کوئی بیماری نہیں تھی جس سے خون نکلے، مطلب اعضا خراب کر دیا اس نے، اتنا دبایا کلیجہ وغیرہ کی خون اوپر کی طرف اور ٹکڑے آ رہے خون میں، بول رہا ہوں میں، آ رہے بھیا بولے تو مان جا، نہیں بولے یہی تو کیا چیز رہتی، بولے مطلب وہ تو کھلواڑ ہے میت کے ساتھ، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ زندہ آدمی کو ایسا کرتے، گیس نکالنے کا طریقہ ہے، میت کبھی نہیں ہوتا، جسٹ سمپل ایک ہاتھ رکھا آپ نے، کتنا پریشر دیتے آپ ایک ہاتھ رکھ کے، تھوڑا سا پریشر رکھا اور اس کو پیچھے سے کسی ایک آدمی نے اٹھانا، تھوڑا سا پیٹ دبنا، اتنا کہ بس نیچرل وے میں، بہت زیادہ طاقت لگانے کی ضرورت نہیں، 1 بار 2 بار 3 بار ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے جسم سے نکلی ہوئی غلاظت کو پھر صاف کرنا، تو آج کل تو کٹ آتا ہے پورا، اب اتنا بولنے کی ضرورت نہیں مجھے، اور یہ بات کا دھیان رہے کہ اس کی شرمگاہ کو ہاتھ ننگا نہیں لگنا چاہیے، پرائیویٹ پارٹ، تو اتنے ہاتھ کو آپ آنکھ دھوئیے بغیر گلاؤز کے، آج کل تو گلاؤز بھی آگے، پہلے زمانے میں کپڑا آتا تھا غسل کے لیے الگ سے ہاتھ ڈالتے تھے، کپڑا وغیرہ بہت مشکل ہوتا صاف ہونا، گندا ہو جاتا، لیکن آج کل تو گلاؤز آتے ہو جو سرجیکل گلاؤز پہن لیتے لوگ، بہت آسان ہے، اچھا ہے، اتارو پھینک دو، ننگا ہاتھ نہیں لگنا شرمگاہ کو، جیسا زندگی میں نہیں لگنا ہے کسی کے تو موت کے بعد بھی اس کا نہیں لگنا ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال آپ اس کو گلاؤز وغیرہ پہنیں گے اور اس کی شرمگاہ پہلے صاف کریں گے، اس کے لیے وہ کاٹن بھی آتا ہے آج کل، اس کے بعد پتھر لے لے، پتھر کو ڈال کے کاٹن کو اوپر لپیٹ لے تو گول بن جاتا ہے، صاف کرنے میں آسان، جیسا آپ استنجا کرتے ہیں نا، جب پیشاب پیخانے جاتے پانی نہیں ملتا تو کیا کرتے بچوں کو آپ کو دھلانا وغیرہ استنجا، تو وہ اینٹ پتھر سے صاف کر دیتے، نیچرل ہی وے، اور کیا ہے، تو بہرحال اس کو صاف کیے، اس کے بعد آپ کو دھونا ہے، تو پانی آپ نے لیا جیسا اس کو پسند تھا، میں تفصیل میں جا رہا ہوں پانی کیسا، وہ بہت لمبی بحث ہے، پانی میں بہرحال آپ بیری ڈال سکتے ہیں، یاد رکھیے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے، وہ پانی لے کے اس کو آپ دھوئیں گے شرمگاہ کو پورا، وہاں صابن وغیرہ بھی یوز کرنا آپ کر سکتے ہیں، اس کو آپ کو صاف کرنا ہے، جب وہ صاف ہو گیا اس کے بعد اس کو وضو کرانا، وضو میں کیا کریں گے آپ، اس کے دونوں ہاتھوں کو پہلے سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ دھوئیں گے اتنا، ٹھیک ہے، دھونے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کلی کرتے ہیں، اس کو کلی تو نہیں کریں گے تو پانی لگائیں گے، سیم ناک پہ بھی اس کے جو پانی لگائیں گے آپ، یا ناک پہ پانی ڈال کے یوں کرنا، ڈال کے کھینچنا، بہرحال وہ ہو گیا اس کو ناک، اس کے بعد اس کا چہرہ دھلائیں گے تو آپ دھلائیں گے، ٹھیک ہے، چہرہ آنکھ وغیرہ ہو گیا، چہرہ بولے تو یہ اتنا ایسا چہرہ دھلایا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں وضو میں کونیوں تک ہاتھ دھوتے تو اس کی بھی آپ کونیوں تک ہاتھ دھلائیں گے، پہلے سیدھا اور پھر الٹا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ سر کا مسا کیجیے، کانوں کا خلال کیجیے، اس کا یوں کر کے جو کرتے وہ ہو گیا، اس کے بعد آپ اس کا سیدھا پیر اور پھر الٹا پیر آپ نے دھلایا، ہو گیا یہ فنش، اس کے بعد آپ سیدھے طرف پانی ڈالیے پورا سر سے پیر تک، پھر الٹے طرف پانی ڈالیے سر سے پیر تک، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اٹھا کے، کیونکہ ابھی وہ میت ہے نا لیٹا ہوا ہے تو پیچھے پانی نہیں جاتا، پھر اٹھا کے سیدھے طرف، پھر ادھر سے سیدھے طرف، اب گیلا ہو گیا اس کو ایک مانیے، آپ ایک سیشن مانیے اس کو، فرسٹ سیکنڈ سیشن صابن والا کر دیجیے یا شیمپو والا کر دیجیے، یا باڈی لوشن ہوتا ہے آج کل، باڈی لوشن بھی ملتے ہیں نہانے کے لیے، لکوڈ جو میسر آپ کے پاس، جو آپ کے حالات ہو، جیسے نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ پھر صابن وغیرہ سے پورا آپ ایسے ہی کرتے ہیں نا، پھر سیکنڈ پارٹ ہوا، پھر سیکنڈ پارٹ کو سیم سر سے لے کر پیر تک، پھر سر سے لے کے پیر، پہلے رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ، پھر پیچھے کا، پھر یہ طرف کا، ہو گیا یہ سیکنڈ سیشن ہوا، تو آپ کو 3 بار کرنا ہے یا 5 بار کرنا ہے ایسا، 2 بار کر چکے آپ، اب ایک اور بار کر دیجیے، سر سے پیر اب اس کے بعد کرنا ہے تو پھر 5 بار کرنا پڑے گا، تو 8 نمبرز میں نلانا ہے، فرسٹ 1 یا پھر سیکنڈ صابن کا سیشن 2، اس کے بعد ایک بار 3، اس کے بعد پھر کرنا ہے تو پھر چوتھا کرے تو پھر 5 بار کرنا پڑے گا، بٹ اٹس انف، بہت ہو جاتا ہے اتنا ہی کرنا، 3 بار بھی کافی ہو جاتا ہے، یہ ہو گیا اس
اب اس کے ساتھ اور کیا کیا کرنا ہے تفصیلات میں ابھی نہیں رکھ پاؤں گا کہ وہ اس کو کیا کرنا ہے، یہ سارے چونکہ وہ بہت لمبی بحث ہے اپنے آپ میں تفصیل، لیکن میں نے مختصر ہی بہرحال بتا دیا. ٹھیک ہے. اگر میت کو غسل دینا ممکن نہ ہو تو پاسبل نہیں ہے اس کو غسل دینا، الف با جیم ایکس وائی زیڈ ریزن کی وجہ سے نہیں دے سکتے آپ. ایک ریزن تو سمجھ لیجیے پانی نہیں ہے. چلیے پہلا پانی نہیں، جنگل وغیرہ پتہ نہیں کہاں ہے، آپ ریگستان جو بھی جنگ کے ماحول جو بھی بہرحال ایسی جگہ جنگیں جہاں ہو رہی ہیں، پانی کہاں سے ملے گا لوگوں کو؟ اندر گھروں میں چھپ کے بیٹھے مر گیا کوئی آدمی، اور کیا کریں گے؟ دوسرا سچویشن ہو سکتی ہے کہ پانی اویلیبل ہے، سمجھے آپ، پانی اویلیبل ہے لیکن مرد کا انتقال ہوا اور کوئی بھی مرد نہیں زندہ، سب عورتیں اس کے پاس، تو مرد عورت کو اور عورت مرد کو غسل نہیں دے سکتی، یاد رکھیں، چاہے اس کے محرم ہو چاہے غیر محرم ہو، کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، یاد رکھیں. تو بھی پرابلم، مطلب پانی تو ہے لیکن یہ پانی نہیں ہے، غسل نہیں دے سکتے. دوسرا صرف عورتیں، مرد کا انتقال ہو، صرف مرد عورت کا انتقال ہوا. ہاں اگر کوئی علماء لکھتے ہیں چھوٹا بچہ یا بچی ہو، 6 سال 7 سال کا بھی نہیں، 6 سال کا ہو تو لڑکے کو جو ہے عورت غسل دے سکتی ہے. وہ اس کی محرم بھی ہو سکتی، غیر محرم بھی ہو سکتی، اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن 6 سال. اور لڑکی اگر ہو تو 6 سال کی اگر ہو یا اس سے نیچے ہو تو کوئی غیر محرم یا محرم مرد بھی اس کو غسل دے سکتا ہے. لیکن کچھ علماء نے لڑکی کو غسل دینے پہ کلام کیا، انہوں نے کہا دینے ہی نہیں چاہیے، چاہے وہ 6 سال کی کیوں نہ ہو. واللہ عالم، اس لیے مسئلے کو میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن فتوے موجود ہے کہ دیے جا سکتا ہے لڑکی کو. لیکن لڑکے کو 6 سال سے نیچے تو کوئی بھی عورت دے سکتی، محرم ہو غیر محرم. لڑکی کے تعلق سے علماء میں 2 رائے، ایک ہے کہ دے سکتے ہیں، دوسری رائے کہ نہیں مت دو، اس کو چھوڑ دو ویسے اس کو دفنا. بہرحال تو یہ بھی سچویشن ہو سکتی ہے. چوتھی سچویشن یہ مطلب باڈی جلی ہوئی ہے تو غسل کیسے دیں گے اس کو؟ آپ تو پانی ڈالتے ہر چیز بہنا شروع ہو جائیں گے. ایکسیڈنٹل دیتے ہیں، مطلب کرش ہو گیا، ارتھ کویکس میں دب گیا، تو آلریڈی باڈی پوری پنکچر ہے، ہر چیز اس کے اعضاء ختم ہو گئے، آپ کیسے غسل دیں گے؟ تب پرابلم ہو جاتا ہے، تب نہیں کر پاتے آپ. ٹھیک ہے. ایسے سچویشن میں کیا کریں گے؟ آپ اس کو تیمم کرا دیں گے. تو دنیا میں آپ غسل کو پانی نہیں ملا تو تیمم کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اگر غسل نہیں کرا سک رہے، پانی نہیں ہے، یا پھر مرد نہیں نہلانے والا مرد کو، عورت نہیں نہلانے والی عورت کو، ایکسیڈنٹل کیس ہے، فائر برن ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، مطلب مشکل ہوتا ہے نا اس میں، پھر کیا کریں گے ایسے سچویشن میں؟ تیمم کرا دیں گے. یاد رکھیے تیمم کرا کے، اور تیمم میں بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، آج کل گلاؤز بھی اویلیبل ہے، کپڑا بھی ہوتا ہے، ہاتھ ہوتا ہے. تیمم کیسا کرتے ہیں؟ تیمم بہت سمپل ہے. تیمم کے لیے آپ سرفیس پہ ہاتھ مارتے ہیں، سرفیس کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی زمین جو ہوتی ہے حقیقت میں، اور دونوں ہاتھوں کو لے کر چہرے پر پھیرنا ہے، پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا اوپر کا حصہ، اور پھر سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا. یہ ہو گیا. یہ تیمم کا وضو بھی اور تیمم کا غسل بھی ہے، دونوں 2 in 1 ہے. صرف اتنا ہے، ہاتھ مارا، اگر کنکر وغیرہ لگنے کا ڈر ہے تو اس کو جھٹک لے، اگر ہے تو نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. کنکر ہوتے کسی زمین پہ، کبھی ریت ہوتی ہے، کھڑک ہوتی ہے، جھٹک لے، یا پھر ہاتھ مارا چہرے پر، ایک بار فنش ہو گیا. میت کو اتنا ہی کرنا ہے، مٹی پہ اس کے ہاتھ وہ کرے، یا آپ مٹی پہ ہاتھ ماریے، ٹھیک، اور اس کے ہاتھوں کو ملیے نیچے سے، پھر اس کا چہرہ ملیے، پھر اس کا سیدھا ہاتھ اوپر سے مل دیجیے، الٹا دو، ہو گیا اس کا. یہ کرا کے دفن کر دیا جائیں گے. اس پوائنٹ کے اندر جو مطلب 8واں پوائنٹ تھا میت کو غسل دینا یا تیمم کروا دینا اگر غسل نہیں دے پائے تو. 9واں پوائنٹ ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں. یاد رکھیں یہ تھوڑا مسئلہ ہمارے پاس انڈیا پاکستان کے معاملے ہضم کرنا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک سوچ ہے. کیا سوچ ہے معلوم؟ مرتے رشتہ کیا ہوتا؟ ٹوٹ جاتا. حالانکہ حدیث واضح ہے، دنیا میں جو میاں بیوی تھے اگر دونوں جنتی رہے تو جنت میں بھی دونوں میاں بیوی رہیں گے، اور بیوی جو ہے حوروں کی سردار رہیں گے، اور وہاں وہ جلیں گی نہیں ان سے. یاد رکھیں ٹھیک ہے. حسد کا مادہ وہاں چھین لیں، حدیث کے الفاظ، حسد نہیں رہیں گی اس کی. یہاں حسد ہوتی ہے نا، کوئی دوسری عورت رہی ساتھ، وہاں نہیں رہیں گے. جو یہاں کی بیوی ہے وہاں بھی، تو آپ رشتہ کون ہوتے توڑنے والے؟ مرتے والے رشتہ ختم. اتنا ان ایتھیکل اور ان ہیومن بیہیویئر ہے نا یہ بیہیویئر جانوروں میں بھی نہیں ملیں گا آپ کو. زندگی گزارے 40-50 سال اور آپ بول اب رشتہ ختم، دیکھنا بھی نہیں. سبحان اللہ، یہ تو پاگل پن کا درجہ ہے انسان. مطلب ہیومن نیچر بولتا ہے کہ اس ساتھ میں زندگی بھر رہا اور آخر بولے اب نہیں دیکھنا بولے. یہ مسئلہ ہم نے سن رکھا تھا بچپن سے. اب ہوا ایک واقعہ ہوا کہ شہر کے صدر مفتی صاحب، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا.
چھوٹے چھوٹے تھے ہم. اب ہم انتظار کر رہے کہ اب صدر صاحب کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ مستثنا لوگ اپنے معاملے میں نکال لیتے. دوسروں کی بیٹی طلاق ہوئی تو بولے اب تم کو وہ 3 طلاق ہو گئی تو کیا کرنا پڑے گا، حلالہ. اپنی بیٹی رہے تو مسئلہ نکال ہی لیتے کہیں نہ کہیں کی ضرورت نہیں ہے. ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے تو اب مسئلہ چینج کر کے اب وہ کام کر لیں گے، تو نکال لیتے راستہ. اب ہم انتظار کر رہے تھے چھوٹے تھے اب کیا کرتے، تو وہ آ گئے دیکھنے کے لیے. اب بہت چھوٹے تھے، ہم کو سمجھ نہیں. اب ہم لوگوں نے جو مسئلہ سن رکھا تھا وہ سوچ رہے یہ لوگ کیسے آئے، یہ تو ان کی تو بیوی نہیں رہی ہے. تو ایک صاحب تھے وہاں، بولا ارے وہ مفتی صاحب ہے. بولے وہ مفتی صاحب ہے تو پھر کیا ہے، تو بولے مفتی صاحب سے میں نے پوچھا. بولے اب وہ مردی آپس میں کر رہے بات، چونکہ وہ بڑوں میں بھی چل رہی تھی نا چرچا، قبرستان میں آ گئے تھے وہ دیکھنے، چرچا چل رہی تھی سب جگہ. تو وہ بول رہا ارے مفتی صاحب، بولے انہوں نے راستہ نکالے. بولے کیسا، انہوں نے کیا کرے، بولے بہن کی نیت سے دیکھے. بولا یہ نیا ہے، 50 سال بیوی کے ساتھ رہو، مر گئی تو بہن کی نیت سے دیکھو. یہ کیسا ہوں گا سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو. ہائیلی امپاسبل چیز ہے. مطلب اپنے بچوں کو اب بھانجے مانیں گے کیا بعد میں نکلنے کے بعد، کریں گے کیا؟ اگر وہ مسئلے کو بیان کر دیتے کہ شرن جائز، دیکھنا جائز، غسل دینا بھی جائز، تو ہم تو دیکھنا ہی نہیں بولتے، چونکہ رشتہ ٹوٹ گیا. یہ ہائیلی انیتھیکل ان ہیومن بیہیویئر ہے کہ دو سب سے قریبی لوگ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کا جسم بھی ایک دوسرے سے چھپتا نہیں ہے، آپ بولتے مرنے کے بعد وہ ٹوٹ گئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے. کوئی انسان عقلی بنیادوں پہ بھی نہیں مانیں گے اور شرعی بنیادوں پہ بھی نہیں ہے. الحمدللہ اسلام فطری دین ہے، یاد رکھیے، سمجھ رہا، فطری دین ہے. اب میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے تو دیکھ بھی سکتے، اس کا مطلب ان کا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، باقی رہتا. کس چیز کے لیے باقی رہتا ہے؟ اگر دونوں جنتی رہے تو جنت میں جانے کے لیے. جس کے تعلق سے ایک مشہور روایت ہے، روایت کے الفاظ یہ ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بڑا سر دکھ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اگر تو میری زندگی میں مر گئی، انتقال ہوگا تیرا، تو میں تجھے نہلاؤں گا، تجھے کفناؤں گا، تیری جنازے کی نماز پڑھوں گا اور تیرے لیے دعا کروں گا. اگر غلط ہوتا تو بولتے تھے نا نہیں تم میرے کو نہیں ہاتھ لگا سکتی، میں تم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یا یہ کہتے کہ میں تو نبی ہوں، نبی ہونے کے ناطے میں تم کو لگا سکتا لیکن تم میرے کو نہیں لگا سکتے، چونکہ وہ تو نبی نہیں تھی نا، صحابیہ تھی. اسے پتا چلا میاں بیوی ایک دوسرے کو مرنے کے بعد دیکھ بھی سکتے بلکہ نہلا سکتے. اور اسی بنیاد پر علی رضی اللہ عنہ نے کس کو نہلایا تھا، غسل دیا تھا؟ اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کو غسل دیا. آپ کو بولا نہیں وہ بات تو اللہ کے رسول کے لیے خاص تھی، تو حضرت علی کا واقعہ بالکل سچا اور ثابت شدہ ہے. حضرت علی نے اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل دیا تھا، یاد رکھیے. لیکن میں یہ کہوں گا یہ بحثوں کو آپ چھیڑیے مت کہیں جا کے، یہ بالکل جو ہے نا جنگ کا ماحول بن جاتا ہے. جب ایسا چھیڑتے نا کوئی کہ میاں بیوی کو دیکھ سکتا ہے، بالکل تلواریں نکل جاتی. مسلک یہ مفتی صاحب بڑے چھوٹے، بے دین، دیندار، مقلد، غیر مقلد، حدیث سامنے واضح ہے، معاملہ ختم ہو. زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے مسئلہ، آپ عمل کیجیے، دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں. جس کو لگتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ اتنا زندگی گزار کی بیچاری کا حق نہیں تھا دیکھنے کا، اور بیچارے کو دیکھنے کا بیچاری کو حق نہیں تھا، تو جانے دیجیے ان لوگوں کو. اتنا ان ایتھیکل ان ہیومن بیہیویئر ہے یہ، کوئی بھی بولیں گے آپ کو سمجھنے کی بات ہے. بہرحال چلیے 10واں پوائنٹ، کفن پہنانا ضروری ہے، یاد رکھیے. بغیر کفنائے کے انسان کو دفنانا نہیں چاہیے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو کفن پہنانا ضروری ہے، سوائے اس کے کہ حالات ہی نہ ہو یا کم پڑ جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے. جتنا کم پڑا اتنا کم، مطلب کوئی انسان انتقال ہوا، کچھ بھی نہیں ہے کپڑا پہنانے، کیا کریں گے؟ جتنا ڈھکتا اتنا ڈھک دیں. اور شروعات کہاں سے کریں گے؟ شرمگاہ سے. ستر کو پہلے ڈھکیں گے، 70 سے زیادہ کچھ رہا تو پھر سر کی طرف ڈھکیں گے، اور پھر اس سے کچھ زیادہ رہا تو پیر کی طرف ڈھکیں گے. اس لیے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا کہ ان کو کفناؤ. صحابہ کے پاس کپڑے نہیں تھے، ایک چادر لائی گئی، اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھکتے تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھکتے تو سر کھل جاتے. کہا اللہ کے رسول نہیں ہے، ایک ہے چادر لیکن وہ پورے نہیں آتے اس میں. تو کہا سر کو ڈھک دو اور پیر پہ گھاس ڈال دو. پہلے سطر ڈھکو، سطر کے بعد بھی کپڑا زیادہ تو اوپر ڈھکو، اور پھر زیادہ ہے تو نیچے ڈھکو. نیچے بولے تو سطر کے نیچے، گھٹنے سے نیچے والا حصہ. وہ حدیث کے مطابق میں نے کہا چونکہ ان کا سر ڈھکا گیا اور پیر کو گھاس رکھ کے دفنا دیا گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ صحابہ بہت غریب لوگ تھے، ان کے کپڑے وپڑے ایکسٹرا پہننے کو نہیں تھے، تو میت تو کہاں سے ڈالیں گے بیچارے، بہت غربت کی حالت تھی. بہرحال چلیے، تو کفنانا چاہیے، لیکن کفن کرنا ضروری، یاد رکھیے. اور اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کفن معاملے میں. ٹھیک ہے، آج کل تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ کہیں بھی مسئلہ نہیں. ہم لوگ جیسی زندگیاں گزارتے ہیں مسلمان،
اتنے بھی غریب علاقے میں جائیں گے تو اتنے تو غریب نہیں ہم کہ بھائی پہننے کو بولے میں صرف پیجامہ ہے تو اوپر کرتا نہیں. صحابہ کا زمانہ ایسا تھا, صرف پہننے کو پیجامہ تو کرتے نہیں تھے, پیجامہ تھا تو کرتے نہیں تھے, یاد رکھیے. ایسی روایتیں کئی موجود ہیں. وہ صحابی کے واقعات ہے جو نکاح کے لیے ایک عورت نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو ہبا کی تھی, میرے سے شادی کر لیجیے. اللہ کے رسول نے کہا میں نہیں کرتا. تو وہ ایک صحابی نے کہا مجھ سے کر دو. کہا تیرے پاس کیا؟ تو کہا خالی یہ جو پہنا ہوا ایک کپڑا, نیچے تھا, اوپر کا ان کا پورا جسم ناف تک کھلا تھا. روایت میں اتنے غریب, پہننے کو کپڑے نہیں, یا جس کو کپڑے تھے چیتھڑے پہنتے تھے. ایک تو پورا واقعہ کہ وہ پورے غزوے کو چیتھڑوں والا غزوہ کہا گیا. کسی کے پاس ایک ثابت کپڑا نہیں, جو پہنا ہوا سب چندیاں پہنے, مطلب پھٹے ہوئے کپڑے وہ لٹکتے نہیں, ادھر لٹک. اتنے غریب تھے صاحب, ان کو نہیں ملا کپڑا. تو ایسی حالت ابھی تو میں نہیں دیکھتا ہوں مسلمان, ماشاء اللہ تقریباً جگہ اچھی حالات ہے, کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں, یا کوئی ایڈ تو بھی آ جاتی ہے جو آپ کو کپڑے وغیرہ لا کے دے دیتا ہے. اس زمانے میں تو ایسا تھا بھی نہیں ایڈ وغیرہ آنا کسی. بہرحال تو کفن ضروری, یاد رکھیے کفن آنا چاہیے. 11واں پوائنٹ, سفید اور صاف ستھرا کفن ہو تو اچھی بات ہے, کلرفل بھی ہو سکتا ہے, مسئلہ نہیں انشاءاللہ. سمجھ گیا؟ سفید یا صاف ستھرا اور سفید ہونا اچھا ہے, لیکن کلرفل کفن بھی جائز ہے, یاد رکھیے پہنا. بہت سارے صحابہ نے وصیت کی تھی کہ ہمیں ان کپڑوں میں کفنایا جائے جن کپڑوں میں ہم نے فلاں غزوہ فلاں جہاد میں حصہ لیا تھا. جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کا کپڑا تھا جو انہوں نے بدر میں پہنا تھا. کہا اپنے بیٹوں سے وصیت کی تھی جب مر جاؤں گا تو اسی میں دفنانا, اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک, بہرحال وہ کپڑے کی ایک پرت, دو پرت پھر دوسرے چیزوں کی, یا پھر آج بولیے ایک اوڑھنی ڈال دی, اگر نہیں ہے کچھ تو دوسری چادر ڈال دی, اور تیسری ایک چادر ڈال دی, ہو گئی 3 پرت. ایک نیچے ڈال دو, ایک اوپر ڈالو, اور تیسری کو اوپر سے ڈال کے دونوں کو باندھ دو, پھر دونوں طرف سے. تو 3 پرت اس اعتبار سے کہ پورا انسان ڈھک جائے. ٹھیک ہے, تو بہرحال سفید ہونا اچھی بات ہے, سفید نہ ہو بھی تو چلیں گا, اور چادر کی شکل میں بھی چلتا ہے, کپڑوں کی شکل میں بھی چلتا ہے. عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا, اللہ کے رسول کو کیا پہنایا گیا؟ مانگ کے لے گئے نا ان کے فرزند کہ اللہ کے رسول آپ کا ایک جوڑا دیجیے. اللہ کے رسول اپنا کرتا دیا, ان کو کرتا پہنایا گیا. سمجھا؟ کرتا پہنایا گیا. جیسے پتا چلا پہلا کفن کا پہلا حصہ خود کا کوئی کپڑا بھی ہو سکتا ہے. اگر 2 کپڑے ملے تو ایک کپڑے خود کے اس کے روز کا جوڑا پہنا دیجیے, کرتا اور پیجامہ. تو یہ ہوا ایک, دوسرا ایک نیچے ایک اوپر ڈالیے اور اس کو باندھ دیجیے, جیسا ریپ کر دے, دونوں طرف سے موڑ دیتے ہیں, چاکلیٹس ہوتے ہیں نا, دونوں طرف سے وہ بس ریپ کر دینے کا, کوئی چیز باندھ دینا, بیچ میں ایک رسی باندھ دیجیے, دونوں طرف ایک باندھ دیجیے. بہرحال تو بہتر یہ کہ کفن سفید ہو, صاف ستھرا ہو, اور نیا کپڑا ہو, سب بہتر ہے, ضروری نہیں. لیکن کلرفل بھی چلیں گا, پرانا بھی چلیں گا, اور پلین کپڑا بھی چلیں گا, اور کپڑوں کی شکل میں بھی چلیں گے, جو بھی ہے بہرحال سب چلیں گا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید لباس پہنو, یہ تمہارے لباس میں سے ہے, اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دو. سفید لباس پہنو اور مردوں کو اسی میں کفن دو. اس لیے میں نے بھی یہ رکھا آپ کو, وائٹ مطلب مستحب ہے, ریکمینڈڈ ہے, کمپلسری نہیں ہے. اس بات کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں. ٹھیک, اسی طرح کفن کو یاد رکھیے عود کی خوشبو بھی دینا چاہیے پہنانے سے پہلے. عود سمجھتے نا, وہ عود بولے تو وہ ہمارا انڈین عود نہیں ہے, خطرناک دھواں کر کے پوری آنکھیں خراب کر دیتا ہو. وہ فقیر آتے نا ڈالتے پورا جن نکلتا اس میں سے, وہ عود نہیں. عود بولے تو ریئل عود, خوشبو کی دھنی بولی. دھنی مطلب آنکھ پر وہ لکڑی ڈالی جاتی عود کی, اور اس پہ کپڑا رکھا جاتا, اس میں دھواں نکلتا, بہت خوشبودار ہوتا, اور وہ دھواں خوشبو بس جاتی. عود وغیرہ انڈیا میں نہیں ہوتا تو آپ عطر سمجھ لیجیے, عطر ڈال دیجیے. ٹھیک, لیکن عود ہو تو اچھی بات ہے. دھنی دینا مطلب آنکھ دھواں نکلتا اور اس پہ وہ کپڑے کو رکھنا, تو اس میں اندر خوشبو بس جاتی ہے اس کپڑے کے. ٹھیک ہے, تو کفن پہ عود کی خوشبو کی دھنی دینا مستحب, یاد رکھیے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو دھنی دو تو 3 بار دو. اگر دھنی بھی دے رہے تو پھر کتنے بار دینا؟ 1 ٹائم, 2 ٹائم, 3 ٹائم. 3 کفن, 3 بار دھنی دینا, 3 بار نہلائیے اس کو آپ. ٹھیک, 8 نمبر سے 3 بار اس کو آپ رکھیے, وہ کپڑے کو نیچے عود جل رہا, کپڑے کو گزارے اس پہ سے, 3 بار آپ انشاءاللہ دیجیے کریں تو یہ کافی ہوتا ہے, اور خوشبو عود کی اس میں بس جاتی ہے, یاد رکھیے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے مرد کے لیے 3 چادریں اور عورت کے لیے 3 چادریں ہو تو افضل ہے اور بہتر ہے, یاد رکھیے. نان اویلیبلٹی کی صورت میں آپ کو میں نے بتا دیا کیا کرنا ہے. جو میکس ہو سکتا ہے وہ کرے, مطلب ایک چادر اتنی بڑی ہے اور اویلیبل ہے, دوسرا نہیں ہے, تو اسی میں ایسا لپٹے کہ پوری عورت چھپ جائے. یا پھر مرد ہے تو اگر پورا نہیں آ رہا تو کم از کم اوپر کا حصہ سطح ڈھانکے, پھر اوپر کا حصہ ڈھانکے, پھر نیچے. جو پاسبلٹی نہ ہونے کی شکل میں تو ساری چھوٹ ہے, ایکسیپشنل ہونے کی شکل میں. آج کل تو وہ کٹ آتا نا, عورت کا کٹ الگ آتا ہے, مردوں کا کٹ الگ آتا. تو کٹ میں 3 آتے برابر, اس میں ایک گلے کا حصہ رہتا, ایسا پہنانے کا سب, وہ اب تو ماشاءاللہ ایک پورا میکینیکل فارم میں ہے سب. میت بولے تو ایک کٹ آتا پورا بنا ہوا تھا, میکینیکل فارم میں ہو جاتا. بٹ اس زمانے میں نہیں تھا ایسے حالات, کپڑے مانگ مانگ کے لاتے, کوئی دے دیتا اپنے کپڑے میت کو, تو بیچارے کے 3 لباس ہو پاتے تھے. بہرحال ٹھیک ہے,
مرد کے لیے 3 چادریں، عورت کے لیے 3 چادریں ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید جو ہے چادروں کے اندر جو ہے دفنایا گیا تھا. یاد رکھیے سفید جو ہے نئے کپڑوں میں کفنایا گیا تھا، اور ان میں خمیص اور پگڑی نہیں تھی. خمیص اور پگڑی نہیں تھی، لیکن خمیص اور پگڑی میں نے جیسا کہا نا، خمیص مجبوری کی شکل میں ایک سطر کپڑا بن سکتا ہے، اور پگڑی کو پگڑی نہیں باندھیں گے، اس کو کھول کے آپ یوز کر لے تو دوسرا اس سے بن جاتا. لیکن اللہ کے رسول کو خمیص اور پگڑی نہیں تھی، یاد رکھیے. اور 3 کپڑے کی قسم تھی جس سے وائٹ کپڑا بنا تھا، اس میں دفنایا گیا تھا، یاد رکھیے. البتہ محرم کو اس کے احرام میں ہی کفنایا جائے گا. محرم جو ہوگا اس کو کفن نہیں ہوتا ہے، اس کا جو احرام ہوتا ہے وہی اس کا کفن ہوتا ہے. تو اس کو نیچے کی چادر باندھی جاتی ہے اور اوپر کی چادر اس کو ڈال دی جاتی ہے، اور سر اس کا وغیرہ جیسا احرام میں کھلا ہوتا ہے نا ویسے ہی کھلا رکھا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ روز قیامت تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گا. تو نہلانے میں صرف شہید ایکسیپشنل ہے، اور کفنانے میں صرف محرم. یاد رکھیے محرم بولے تو جو احرام کے حال میں تھا، اور محرم بولے تو وہ محرم مرد اور محرم عورتیں جو ہوتی ہے. تو محرم کو اس کے احرام میں دفنایا جائے گا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، احرام میں ہی کفنایا جائے گا. ایک کو تہبند اور دوسرے کو بڑی چادر بنا دیا جائے گا. ایک کو تہبند اور ایک کو پورا ڈھک دیا جائے گا، جس سے اس کو یاد رکھیں وہ بڑی چادر بنا دیا جائے گا. اسے خوشبو نہ لگائی جائیں گی، چونکہ احرام کی حالت میں آدمی خوشبو نہیں لگا سکتا، تو اسے خوشبو نہیں لگائی جائیں گی. اور سر نہ ڈھانپا جائے گا، اس کا سر بھی نہیں، چونکہ احرام کی حالت میں سر کھلا ہوتا تو خوشبو بھی نہیں اور سر کھلا رہے گا. باقی عام میتوں کو آپ خوشبو بھی لگائیں گے، دھونی دیں گے، ساری چیزیں کریں گے. ٹھیک ہے، صرف محرم. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور ان کا گھوڑا یا اونٹنی بدک گئی، ڈر گئی، ڈر کر وہ اچھل گئی تو ان کو اس نے اپنے پیٹ پہ سے گرا دیا. وہ گرے اور سر کے بل گئے، جس سے ان کی گردن ٹوٹ گئی. روایت میں آتا گردن ٹوٹ گئی، وہ انتقال کر گئے جبکہ وہ احرام کی حالت میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو، اور اسے اس کے 2 کپڑوں میں کفناؤ، نہ خوشبو لگاؤ اور نہ ہی اس کا سر ڈھانپو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھیں گا. کہ آدمی جس حالت میں مرتا ہے اس حالت میں اٹھتا ہے. تو احرام کی حالت میں مرا احرام کی حالت میں اٹھیں گا، طواف کی حالت میں مرا طواف کی حالت میں اٹھیں گا، روزی کی حالت میں مرا روزی کی حالت میں اٹھیں گا، نماز کی حالت میں مرا نمازی بن کے اٹھیں گا، شراب کی حالت میں مرا شرابی بن کے اٹھیں گا، چوری کی حالت میں مرا چور بن کے اٹھیں گا، زنا کی حالت میں مرا زانی اٹھیں گا. خاتمہ بڑا اہم ہے اسلام میں. ٹھیک، چلیے 12ویں چیز، ریشمی کفن میں کفنانا نہیں چاہیے مرد کو. عورت کو چاہے تو کر سکتے، لیکن وہ بھی پسندیدہ بالکل نہیں ہے، سوا مجبوری میں، چونکہ ریشمی کپڑے مہنگے ہوتے ہیں اس وجہ سے. اور اسراف کرنا میت کے لیے جائز نہیں، مطلب زندگی میں بھی نہیں ہے، بٹ ہوتا ہے نا کبھی کہ بھائی کپڑے ہی نہیں، کیا کرنا. اب چادر جو مل رہی ہے وہ ریشمی چادریں ہیں، کیا کریں گے. تو عورت ہے تو جائز ہے. مرد کو ریشم دنیا میں جیسا حرام ہے، میت کو بھی حرام ہے، مرد نہیں. تو اگر ریشم ہو تو مرد کے لیے نہیں، حلال نہیں ہے. عورت کے لیے حلال ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. مجبوری کے علاوہ نہ کیا جائے. نہیں بولے ہمارا فیملی اسٹیٹس اتنا زیادہ ہے ہم لائیں گے بولے سلک کا ان کو پہنائیں گے، اسراف ہے. اس لیے کہ یہ جلدی چھین لیا جاتا ہے. کفن میں غلو مت کرو، جلدی چھین لیا جاتا ہے. تب یہ ریشم غلو ہو گیا نا، کتنا مہنگا آئے گا کپڑا. اسی طرح جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے جو بخاری کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا نئے کپڑے کی زندہ کو میت سے زیادہ ضرورت ہے. وہ زمانہ ان کا غربت کا تھا نا، تو نئے کپڑے کی ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں میت کے مقام میں کس کو ضرورت ہے؟ زندہ کو ضرورت ہے. یہ تو میت کے پیپ اور لہو کے حوالے ہو جاتا ہے، مرتے پورا غلاظت نکلتی ہے جس میں سڑ جاتا آدمی حوالے جاتا ہے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ بیٹر ہے کسی انسان کو زندہ کو نیا دیا جائے پرانا میت کو. تو اگر ایسے کنڈیشن ہے آپ کے پاس کہ بہت ہی غربت کا حال ہے، کوئی نیا کپڑا لا لیے، تو میت کے بدلے زندہ کو دے کے پرانے کپڑے میت کو دفنایا جا سکتا ہے. یاد رکھیے. اور انشاءاللہ بس ایک پوائنٹ لے کے ہم بات ختم کریں گے، باقی پوائنٹس انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں رہیں گے. 13واں پوائنٹ ہے، دیکھیے غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، پھر مسلمان کا جنازہ اٹھ گیا اور لے کے گیا. تو بس اس میں ایک پوائنٹ اور کرنا، نماز جنازہ سے پہلے. یہ نماز جنازہ سے پہلے اگر جنازے کی نماز وہیں ہو رہی جائے انتقال ہوا تو الگ یہ مسئلہ ہوگا، لیکن لے جایا جا رہا جنازے سے پہلے کہیں، مطلب اس کو ٹرانسپورٹ کر کے لے جایا جا رہا، تو ٹرانسپورٹ کرنے میں یاد رکھیے کوئی بھی چیز آپ یوز کر سکتے جو سہولت کی ہو بغیر لوگوں کو اور سڑکوں کو تکلیف دیے ہوئے. ہمارے پاس میت ہوگی بولے تو سڑک پہ اور ٹریفک کا تو سمجھو آج پرسانی حال ہی نہیں. کوئی انتقال ہو گیا، راستہ بند، شرعاً اس کی کوئی گنجائش اجازت نہیں کہ آپ راستہ بند کریں انتقال پہ، بالکل نہیں، رتی برابر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. تو آپ کی میتوں کی وجہ سے آپ راستہ نہیں بلاک کر سکتے.
آپ کی میت کی وجہ سے یعنی پیدل لے جائیں گے 50 کلومیٹر، پیدل کو لے جا رہے تھے، گاڑی میں لے جاؤ نا، پورا راستہ بلاک کر رہے ہیں۔ ٹریفک سینس تو ویسے بھی ہم لوگوں کو ہے نہیں، اور اس پہ اور سینسلیس حرکتیں ہوتی۔ جنازہ ابھی آدھا کلومیٹر ہے، 2 4 5 نوجوان جو کبھی کہیں نہیں دکھیں گے تم کو کسی عبادت میں، دوسری سڑک پہ کھڑے جاتے ہیں، رک جاؤ جنازہ آ رہا، اور بیچارے سب کھڑے، نان مسلم دیکھ رہے صورت کو، شاید اس میں بیمار ہو، مریض ہو، مسافر ہو، ہے نا، کیا کیا نہیں ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن میں، کتنے لوگ کیوں استعمال کر رہے سڑک، ہم کو کیا پتا۔ وہ بھی سوچتے بےخوف تو نہیں ہو، پاگل تو نہیں ہوگا، اتنی دور میت ہے، نہیں بہت بڑے تھے انہوں، اور یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی، معلوم آپ کو، ارے انہوں مرے تھے تو کیا راستہ بن کے تھے، ارے ہو 2 کلومیٹر بنتا، مطلب اب اللہ کے پاس کوئی پیمانہ ہوگا، فرشتے بولیں گے 2 کلومیٹر راستہ بن تو جلدی مغفرت کرو اس کی۔ 1000 لوگ شامل تھے، 1000 بھی شامل ہو جائے اور پورے کے پورے مشرک رہے تو کیا ہوتا ہے جنازے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، توحید پرست ہونا شرط، مردے کا بھی اور شریک ہونے والوں کا۔ ہاں راستہ بند کر دیے، جنازے کے اندر اوپر چڑھتے لوگ جاؤ، کتنے ریکارڈ کرو، اب تو ریکارڈنگ کا زمانہ، کتنے لوگ، اور باپ کیا لوگ تھے، بولے وہ روڈ کے ادھر سے تو ادھر تک بھرا ہوا تھا، کیا تھے، بولے تیرے ابا تو بولے بازی مار لے گئے، بولے چاچا کو کچھ نہیں تھے، بولے تیرے چاچا کی تیری ہوئی تو ہم کو لگا وہی سب سے دھارکاری تھے، ابا تو کیا ابا تھے تیرے، بولے یہ بیٹا بولتا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، بڑے بھائی لائن میں ہیں، ان کے ٹائم مر گئے نا، وہ تو ایم ایل اے رہ چکے اپنے زمانے کے، ایسا رش رہیں گا ان کے اس میں، تو بس تو دیکھ ابھی جلدی مرے نا تو ابھی بہت بہت فارم میں چل رہے ہو، پورا اورنگ بند ہو جاتا، پورا سٹی کلوز، مطلب اس کو پیمانے مانتے لوگ، جاہ اور جلال سمجھتے آپ، واہ واہی اور بڑے پن کی، راستے بند ہو گئے، ٹریفک جام ہو گیا، بہت غلط ہے۔ پلان کر کے میت کو ایسا لے جاؤ کہ شارٹیسٹ روٹ، دیکھیے ہاں بس ایک مسئلہ کیا بولے کاندھے کا ثواب ملتا، وہ کاندھے کا جتنے کاندھے لگے بولے اتنا ثواب ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کاندھے کے ثواب۔ ہاں نماز میں شریک ہونے والوں کی دلیل ہے، 40 جس کی نماز میں توحید پر شریک ہو جائے وہ مغفرت ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہیں بھی کندھے جتنے زیادہ لگے، وہاں بس کندھے کا مسئلہ ہے نا۔ ابھی دیکھیے گلف کنٹریز میں کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، اور یہ صحیح طریقہ بھی ہے، جب تک آدمی زندہ ہے وہ آپ کا ہے، مر گیا تو وہ اسٹیٹ پراپرٹی بن جاتا ہے، معلوم آپ کو کوئی اختیار نہیں ہوتا اس کا، آپ نہ اس کو کفنا سکتے نہ نہلا سکتے نہ کچھ کر سکتے، وہ آ کے اٹھا کے لے جائیں گے اس کو۔ ایک جگہ غسل وہ ہوتا مغسل ہوتا ہے، آپ کو جانا ہے تو آپ جا کے غسل دے سکتے، آپ کفنا سکتے، اپنے گھر میں آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مردہ اسٹیٹ پراپرٹی ہے، اب اس کا جس ملک کا باشندہ تھا وہ ملک اس کا ذمہ دار ہے اس کے دفنانے کا، وہ لے جاتے ہیں، آپ چاہے تو آؤ غسل دو، آپ کفناؤ سب کرو، وہ پھر گاڑی میں ڈالیں گے اور آپ کو بولیں گے آپ قبرستان پہنچ جائیے، آپ کی گاڑی میں نہیں لے سکتے آپ سے، پھر وہ ان کی گاڑی میں قبرستان لے کے آئیں گے، لوکیشن بتا دیا جائیں گا، خبر کا لوکیشن ہی یہاں جاؤ، آپ وہاں چلے جاؤ، وہاں وہ لے کے آ جائیں گے، یا پھر آپ کے پاس لوگ نہیں، حالات نہیں ہیں، انڈین پاکستانیز ہے وہ بیچارے، وہاں کوئی ہے نہیں رشتہ دار وغیرہ، اور وہ خود بھی نہیں کر سکتے، پہلے غم کی حالت میں ہوتے تو وہ بولتے سب کر لو، پھر وہ بولتے میں یہ جا رہی ہے، آپ وہ خبر پہ آ جائیے، وہ سیدھا جا کے قبرستان میں خبر پہ پہنچ جاتے، پورا کر کے وہ خبر میں وہاں لا دیتے، جنازے کی نماز پڑھو ڈال دو ختم۔ یہ اچھا سسٹم، نہ ٹریفک جام نہ کچھ نہ کہتا، وہاں پاس ہوگا کاندھے جتنے لگے بولے اتنا اجر ملتا۔ اب ایک اور نیا تماشا، بولے کاندھے جتنے لگے اتنا اجر ملتا، پھر کاندھوں کو اتارنے کے لیے بولے کھانا کھلاؤ، بولے جتنے میت کے اندر آئے، پھر وہ کھانا بنتا ہے، سب کھا کے جاؤ بھائی، کوئی مت جاؤ، کاندھا ادھار مت رکھو ہمارے میت پہ، چلو کھاؤ، آلو آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، اے بھائی تو کہاں جا رہا، چل ایک نوالا کھا، کاندھا اتار کے جا، مطلب بولتے یہ احسان ہے اس کا، کیا کیا خرافات ہے، اللہ رحم کرے۔ اور میں نے کہا نا 100 اگر لوگ جنازے میں تو 60 تو مفتی رہتے تھے ماشاءاللہ، اب 60 مفتیوں کے ہوتے ہوئے بہرحال علم کی کہاں بات رہی پھر، کیونکہ یہ منمانے مفتی ہوتے ہیں نا، آپ کچھ ہی بتائیں گے بولیں گے لوگ نئی بات کرتے ہیں، چلو نکلو تم لوگ نئے بات کرتے، نئے اور پرانے کا مسئلہ نہیں، پرانا مسئلہ دلیل کا ہے، آپ کے دلیل کیا ہے، تو اگر لے کے جا رہے ہیں پہلے، مطلب چونکہ جنازے کی نماز بعد میں دیکھتے ہیں، لے کے جانے کا جو مسئلہ ہے، لے جا رہے تو شارٹیسٹ روٹ، اور جس میں سب سے کم لوگوں کو تکلیف ہو، اور لگتا ہے تکلیف زیادہ ہوں گے تو پھر گاڑی میں ڈال کے سیدھا لوگوں کو بولیے یہاں ہوں گے جنازے کی نماز اور وہاں دفنایا جائے گا، تو کچھ بھی اس میں ٹریولنگ کاندھے دینا کوئی، اور یہ کاندھے دینے کا اجر و ثواب کہیں بھی ثابت نہیں ہے، یاد رکھیں، تو لہٰذا آپ بول دیں اچھا کیا میں لے جائے، کیا میں لے جائے، تو ہمارے پاس جنازے ہوتے ہیں مخصوص بنے ہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس میں بھی لے جا سکتے ہیں، جنازے ہوتے ہیں نا وہ الگ الگ، پہلے لکڑی بامبو وغیرہ کے ہوتے تھے، آج کل الومینیم کے ہوتے، جنرلی کامنلی یوز ہوتے ہیں، مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں، آپ بالکل اس میں لے جا سکتے، اسے مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے پاس مسئلہ کیا مان کے جنازہ، اس کو ڈولا بولتے ہیں، اس پہ کور، اگر ہرا کور ہے تو مرد کا جنازہ، کالا یا لال کور ہے تو عورت کا جنازہ، کور کے اوپر لکھا ہوا ہے تو پورا چاروں طرف آیت الکرسی ہے نا، اگر آپ بولے مت ڈالو تو
60 مفتی ہوں، ایک دو نہیں ہیں، تو آپ کا دانت چلے جاتے، منہ پھٹ جاتا آپ کا، آپ کچھ بول نہیں سکتے ہوں، لیکن وہ کپڑا نہیں ڈالنا چونکہ سنت سے ثابت نہیں، آلریڈی کفن کر دیا جا چکا ہے نا اس کو، اب کیوں اس کو ڈھانکنا ہے آپ کو؟ نہیں سنتے لوگ. چلو ٹھیک ہے. اس کپڑے کا کیا حال ہوتا ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سر. جب میت پہنچ جاتی قبرستان، کپڑے کو ایسا نکالتے، لا 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 ادھر دو، گولا کرتا وہ، اور وہ جنازے میں چونکہ میت نکل جاتی نا، تو اس کو جو اوپر کا کور رہتا، جو ڈھکا ہوا رہتا، اس میں پھینک دیتا اس کو اٹھا کے. کیا لکھا اس پر؟ آیت الکرسی، لا الہ الا اللہ، دنیا لکھی ہوئی اس پہ. حالت یہ کہ ابا کا نام پیر میں آیا تو احترام کر رہا اس کا، یہاں پوری آیت الکرسی ہے، ڈھاک کے لے جاتا اور احترام بھی نہیں کرتا اس کا. سیدھا میں بول رہا ہوں آپ کو، گولا کر کے کبھی کبھار تو وہ دور رہتے نا، وہاں ہے پبلک گھیر لیتی خبر کو، تو وہاں سے پھینکتا، لے چادر، وہ آتی، وہ گرتا پڑ رہی، وہ اٹھا کے پھینک دیتا. پھر 2-4 بچے محلے کے رہتے، اٹھا کے وہ چادر گولا اور وہ لے جا رہے. کیا کیا احترام کیا تو نے ماشاءاللہ قرآن کا، اور اس سے بہت فائدہ ہوا نا اس کو، میت کو بھی اور تم کو بھی. یہ لپیٹ کے لے گئے، بعد میں پھینک دیا اس چیز کو. ریپنگ تھی کوئی، وہ کور تھا کسی چیز کا کہ چاکلیٹ کھانے سے پہلے نکالو پھینک دو اور کھا لو، وہی تو حل کیا آپ نے اس کا. مت ڈالو، یہ سب کی ضرورت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا وہ دیکھ لیتا، آپ کو بات سمجھ میں آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو انسان جہاں مرتا تھا، صحابہ کہتے ہیں جہاں مرتا تھا، وہ انسان کو اس کی گھر کی چوپائی پہ ڈال کے لوگ لے کے چل جاتے تھے. چوپائی، کھٹیا، کھاٹ، چوپائی، اور وہ ہوتا ہے نا بنے میں جو بھی نام دیتے الگ الگ علاقوں میں، اس پہ ڈالتے تھے. اٹھائے کھٹیا لے کے چلے، لے گئے دفنا ہے، کھٹیا لا کے رکھ. آج کے زمانے میں بولی چارپائی آپ کی گھر کی، اٹھاؤ اس پہ ڈالو، لے کے جاؤ، لاؤ دفنا. سعودی وغیرہ میں آپ دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں، اسٹریچر بنا دے، اسٹریچر ہوتا ہے اسٹریچر جیسا، اسے میت کو ڈال دیتے اور اس کو کیا کرتے، بیلٹس لگا دیتے، گرنا نہیں بول کے. 3 بیلٹ مار دیتے، ایک سینے پہ مارتے، ایک پیٹ پہ اور ایک پیر پہ. بیلٹ رہتے، اٹھائے لے کے چلے. بادشاہ وغیرہ کی ان کے دیکھیے، عام لوگوں کو تو نہیں دکھیں گا، لیکن بادشاہ وغیرہ کا انتقال ہوا تو آپ ان کی جنازے دیکھیے، سمپل مردہ پورا کھلا دکھتا ہے. ہمارے پاس جنازہ دیکھ کے لوگ سمجھتے پتہ نہیں کیا آ رہا، سجا ہوا پھول، چادر کی کلر، پھولوں کا تو ایسے ٹائپ، جتنا مالدار تھا پھول کی اتنی چادریں اس پہ چڑھی ہوئی، لال پھول پورے گلاب کا، پورا چمیلی کا، اس کا گیندے کا، فلاں فلاں فلاں، ایک دم غریب رہا تو کچھ نہ کچھ پتلی لڑکیاں اسی علاقے بیچارہ ڈالتا، ثواب ملے گا سمجھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، ڈالتے تھے کفن کے ساتھ، اٹھا کے لے جائے دفنا دیتے. اور یہ بہت متاثر کرنے والی چیزیں معلوم آپ کو کہ ویسا آپ دیکھتے لکڑیوں پہ انسان ڈالا ہوا، اٹھا کے لے جاؤ، ویسے ہی ہوتا تھا. دیکھ سکتے تھے آپ میت کو، اور اسی سے تو عبرت ملتی انسان کو. کیا بڑا آدمی تھا وہ، اس کی گاڑی کھڑی ہوئی، توڑوں کی گاڑی میں جاتا تھا، اٹھا کے لے گئے لوگ. اب جنازے کو بھی اتنا سجا دے رہے آپ کہ بس وہ تقوی، وہ ڈر، وہ سب آخرت یاد کرنے کا پورے جذبے ختم ہو جاتے. میت میں جا کے صرف شوشا ہی دکھتا پورا معاملہ. کھانے کو یہ بنا رہے، فلاں کر رہے، پھول اتنے ڈالے، چادر یہ لائے، فلاں یہ کرے، انہوں نے اٹھائے، بڑے بڑے لوگ آئے تھے، بڑے بڑے پولیٹیشین آئے تھے، یہ ہوا تھا، بس یہی سب چل رہی معلوم. راستہ بند ہوا تھا، ٹریفک جام کیے تھے. میت کا، آخرت کا، خود کا کہاں پارٹ کہاں ہے اس کے اندر، عبرت کا پورا عبرت کا پارٹ ختم، من ماننا چالو مانا. ایک دم سادہ آپ اٹھائے، چارپائی پہ ڈالے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ضروری نہیں جنازہ، آپ کسی کے پاس نہیں جنازہ انتظار کرتے بیچارے. میں نے یہاں تک دیکھا ایک گاؤں میں جنازہ نہیں، دوسرے گاؤں سے جنازہ لاتے انتظار کر کے بیچارے. چارپائی پہ ڈالو اٹھا، لیکن اب چارپائی کا مسئلہ ہے نا، میں نے پہلے بتا دیا آپ کا عقیدہ برا ہے نا. نہیں وہ چارپائی جس سے بیمار تھے بولے اس پہ سوئی تو لپٹ جاتے انہوں آ کے اپنے کو، وہی ان کی روح آ جاتی، اپنے کو موت جلدی آ جاتی جو چارپائی پہ سے. تو وہ تو مسئلہ ہے چارپائی کا، تو اس کو تو جلا دیتے، چادروں کو اٹھا کے پھینک دیتے، کپڑے پہنے ہوئے، مطلب کسی کو دو بھی مت بولے، بہت کنجوس تھے، ان کی روح یہیں گھوم رہی ہوں گی، بولے جس کو پہنتے ہو دیکھیں گی وہ کریں گی، تو پھینک دے رہے، جلا دے رہے. گھر میں بچوں کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہے، بچیوں کو تو کسی سامان کے پاس جانے نہیں دیتے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. تو کہاں سے ہم چارپائیوں پہ لے جائیں گے اپنے میت کو؟ سمجھ رہے ہو؟ بہرحال ہم کو یہ چیز سمجھنے، سمپل ایک کھٹیا کچھ بھی ہو، اگر جنازہ ہے تو جنازے میں لے جائیے، اور جنازے کو آپ کھلا لے جائیے، اس کے اوپر ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف جنازہ، اس کو پارٹیشن بھی ہوتا. اور عورتوں کے لیے ایسا جنازہ جس کو سائڈ سے پارٹیشن ہو، پریفریبل ہے، ضروری نہیں ہے لیکن پریفریبل ہے. لیکن کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا جب حبشہ میں تھی تب دیکھا تھا کہ وہ حبشی کیا کرتے تھے، جب ان کا کوئی انتقال ہوتا تھا تو عورتوں کے لیے وہ ان کا جو چارپائی ہوتی تھی جس پہ وہ لے جاتے تھے، اس کو ایسے لکڑیاں لگا دیتے تھے. انہوں نے کہا یہ بہت اچھا طریقہ ہے. پھر انہوں نے وہاں آ کے بولا کہ اپن بھی ایسی اپنی عورتوں کو لے جائیں، تو عورتوں کو اس میں لے جاتے تھے جس میں اٹھا ہوا رہتا تھا. کیوں ایسا؟ تاکہ ان کی ساخت نہ دکھے. ساخت سمجھتے نا، فیچرز ہوتے باڈی کے، اپیرنس ہوتا ہے. جیسا اب ہاتھ ہے تو ہاتھ کی ساخت سمجھ میں آتی ہے. اب جب میت لیٹ جاتی تو ساخت دکھتی. تو انہوں نے پسند کیا کہ وہ اگر اٹھ جائے تو. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ چیز نہیں معلوم تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے رات میں دفنانا، دن میں نہیں لے جانا. پھر دن میں کیا ہوتا، چارپائی بھی لے گئے،
تو بھی آدمی کی ساکھ سمجھ میں آتی ہے کہ رات کا وقت رہتا تو انہوں نے رات کی، لیکن یہ اچھا طریقہ ہے. تو ہمارے جنازے اٹھے ہوئے رہتے 1.5 فٹ ہوتا ان کو دونوں طرف سے 1.5 تو اس میں عورت بھی جا سکتی ہے اور مرد بھی جا سکتا وداؤٹ سنگ. اس کے اوپر کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں، آپ کو باندھنے کی ضرورت نہیں چونکہ آلریڈی اس کو دیوار ہوتی ہے. سعودی وغیرہ میں وہ لوگ باندھتے ہیں تاکہ آدمی دکھتا ہے اور ایک عبرت ہوتی ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ مر گیا لیکن نے اس کو اٹھا کے مطلب خالی اسٹریچر کے جیسا اٹھا کے لے جا رہے ہیں. کوئی وہ ہپ اور پمپ نہیں جیسا بڑے بڑے سلاطین مرتے تو پتہ نہیں سونے کا صندوق اور سونے کی ریشم کے کپڑے اور پتہ نہیں وہ صندل کی لکڑیاں کیا کیا بنتا، وہ پتہ نہیں تابوت کب سے بنتا ان کا، کچھ نہیں، سمپل لے گئے قبر کھودی ڈالا اور دفنا دیا. ہم انشاءاللہ اپنی بات کو یہیں ختم کریں گے، باقی کا حصہ انشاءاللہ اگلی بار ہم جب ملیں گے تب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اپنی بات کو وہیں ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو ہر کام اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھی اسلام و ایمان پر زندہ رکھی، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. کوئی بات اس درس سے نہ سمجھی، آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. السلام علیکم شیخ. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے ہمارے اپنوں میں سے، سمجھ لیجئے رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہن، تو لوگ یہ پریفر کرتے ہیں کہ کوئی باہر کا لائے جائے، جیسا کوئی عالم دین ہو یا حافظ ہو. ہمارا سوال تھا کہ اگر کسی کے گھر والوں کا انتقال ہو، سپوز مثال کے طور پہ ماں باپ کا ہوتا تو کیا بیٹا پڑھا سکتا ہے؟ کیا ضروری ہے کہ کوئی باہر کا ہی لائے نماز جنازہ کے لیے؟ ہاں دیکھیے بھائی نے سوال کیا کیا نماز جنازہ کے لیے لوگ پریفر کرتے ہیں کوئی عالم دین وغیرہ کوئی دوسرا آدمی پڑھائے، تو کیا یہ بہتر ہے یا پھر وہ آدمی جو اس کا رشتہ دار ہے وہ پڑھائے؟ دیکھیے اس معاملے میں یہ بات بھی اپنی جگہ بہتر ہے کہ کوئی آدمی کا دین کا علم رکھتا ہوں گا، صحیح العقیدہ ہوں گا اور ظاہر سے دیندار ہوں گا، تو جنازے کی نماز ایک وسیلہ ہے اللہ کے سامنے، تو یہ بھی پریفریبل ہے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو صحابہ کوئی نماز کے لیے آگے نہیں بڑھتے. تو پتہ چلا ایک دیندار شخصیت ہے، بعمل ہے اور نبی وقت کا، تو اسی اعتبار سے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ دیندار بعمل نیک انسان ہو وہ آگے بڑھے تو ویل ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. سیکنڈ، وہ لوگ جو بالکل جس کو کہیں گے پروفیشن ہی بنا چکے نماز جنازہ کو کہ بھائی میں آگے بس پڑھا دوں گا، وہ لوگ بھی وہ چاشنی، وہ جو اس عمل کے اندر اخلاص ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ان کا، چونکہ وہ پروفیشنلی کام کرتے ہیں، احساس ختم ہو جاتا. وہاں میں پریفر کروں گا کہ رشتہ دار پڑھائے، پھر کیونکہ رشتہ دار کو جو غم ہوا ان کے رشتہ دار کے جانے کا اور جس دل سے وہ دعا کریں گا یہ پریفریبل ہے، سمجھے نا، یہ زیادہ مستحب ہے. تو کسی دیندار نیک متقی پرہیزگار انسان کے ہونے میں اس کو آگے بڑھانا یہ بھی صحیح ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ان کو بڑھایا گیا، ابوبکر صدیق کے زمانے میں ان کو بڑھایا جاتا، حالانکہ رشتہ دار تھے ان کے، وہ بھی صحابہ ہی تھے، پھر بھی ان کو بڑھایا چونکہ وہ صحابہ میں اور افضل تھے، سمجھ رہے نا آپ بات. لہٰذا اگر اس وجہ سے گھر والے بول رہے تو یہ بھی صحیح ہے. لیکن ایسا کوئی آدمی جو بس ریپیٹیٹیو بس اس کی عادت ہے یہ کرنے کی اور اس میں کوئی اخلاص نہیں رہا، تو پھر ایسے معاملے میں آپ کیا کریں، خود پڑھا، چونکہ آپ کا ایک تڑپ ہوتی ہے اپنے میت کے لیے، پھر آپ دعا کریں گے اس کے لیے، بہرحال پھر بہتر ہوتے ہیں. دونوں چیزیں بہرحال حالت پہ ڈپینڈ، لیکن افضل ہے کہ کوئی دیندار انسان پڑھائے، یہ بیٹر ہے اور یہ دلائل ہم کو قرآن و سنت سے ملے. السلام علیکم سر. میرا یہ کوشچن ہے سر کہ اگر سمجھو فار ایگزامپل کہ والدین میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا ہے اور بچہ یا تو کہیں باہر گاؤں میں یا ابراڈ ہے، تو وہ ان کے لیے رکاتے ہیں نماز جنازہ کے لیے، تو وہ کئی بار ایسے دیکھا کہ بہت زیادہ ٹائم رکا ہے، تو اس کا ٹائم کچھ فکس ہے، کم ہونا چاہیے یا اتنا رکا سکتے؟ میں نے سوال کیا کسی کی جنازے کی نماز کے لیے انتظار کرنا، کوئی رشتہ دار کے آنے کا، دیکھیے شارٹ ڈیوریشن کے لیے تو ٹھیک ہے، بہت طویل عرصے کے لیے درست نہیں ہے. تو جنازے کی نماز کے لیے آپ رکیں گے تفصیل میں دیر ہوں گی، تو پریفریبل ہے جلدی کریں. انشاءاللہ کل تفصیلات اور آئیں گی اس پہ، لیکن بٹ آپ کے سوال کا شارٹ آنسر یہ پریفریبل ہے جلدی کرنا، اتنی دیر تک نہیں رکنا چاہیے. اور اگر رکنا ہے تو جنازے کی نماز لڑکا بیٹا آ کے الگ سے بھی پڑھ سکتا ہے. یہ کانسیپٹ ہم کو نہیں معلوم تھا، نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک جنازہ تو ایک ہی نماز ہے جنازہ، لہٰذا پھر وہ دوسری تو ہونا نہیں ہے، تو بیچارے پریشان، وہ بعد میں بھی آ کے پڑھ سکتا ہے. انشاءاللہ کل تفصیلات آئیں گی تو اس میں رکھوں گا کہ وہ بعد میں آ کر بھی انشاءاللہ جس پڑھ سکتا ہے. میرا سوال یہ تھا اگر کسی کے رشتہ دار میں کسی کا انتقال ہو جائے تو لیڈیز اکثر بچتے ہیں، یا پھر وہ حاملہ ہو یا پھر ان کا بچہ چھوٹا ہے میت میں جانے سے، تو اس میں معاملہ کیا ہو؟ میں نے سوال کیا کہ اکثر لیڈیز جو حاملہ پریگننٹ ہے یا پھر بچہ چھوٹا ہے تو جنازے میں نہیں جاتے. اگر اس کا ریزن یہ ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، پریشان ہوں گا یا اس کو پریشانی ہوں گی فیڈنگ وغیرہ کرانے میں، دودھ وغیرہ پلانے میں، یا حاملہ ہے تو ظاہر سے پریگننٹ عورت کا جانا، وہاں کا سینیریو، ماحول، وہ کبھی کبھی لوگ چیختے چلاتے ہیں تو آدمی گھبرا جاتا ہے، پینک ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے. ایسے سچویشن میں آدمی نے ڈرنا نہیں چاہیے عورت نے. تو اگر وہ ریزن ہے
تو دیٹس گڈ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ کیا جا سکتا ہے، یہ طبی نقطۂ نظر سے جس کو کہیں گے میڈیکل ریزنس کی وجہ سے. لیکن وہ اس لیے نہیں جا رہے کہ اگر حاملہ گئی تو اس کا اثر سمجھے آپ، لپٹ جاتا، روح آ جاتی، اثر آ جاتا، یا چھوٹے بچوں کو لے گئے تو چھوٹے بچے سافٹ ٹارگٹ رہتے بولے روحوں کے لیے، بھوتوں کے لیے، تو ان کی روح آ کے کیا کرتی، چھوٹے بچوں کے اندر حلول مطلب داخل ہو جاتی، پھر وہ بڈھے باتیں کرنے لگتے اور یہ ہو جاتے وہ ہو جاتے. یہ سب فالتو ہے. تو میڈیکل ریزنس اوکے، سائیکولوجیکل ریزنس ذہنی تناؤ کی وجہ سے کچھ ہو رہا ڈرتا آدمی اوکے، لیکن اگر یہ سب فالتو بدعقیدگی کی وجہ سے ہوں گا تو یہ سب غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جانا چاہیے. خوشی اور غم دو ایسے موقع ہوتے ہیں جس میں شرکت انسان کو فائدہ دیتی ہے، اور میت میں شامل ہونا تو اس کا حق ہے. حدیث میں الفاظ مومن پر 5 حق ہیں، اور ایک روایت میں مومن پر 6 حق ہیں، اور ایک روایت میں مومن پر 7 حق ہیں. تینوں روایتوں میں یہ الفاظ تو ہے مر جائے تو جنازے میں جائے، مر جائے تو جنازے میں جائے، مر جائے تو جنازے میں، اور 5 میں بھی شامل ہے، 6 میں بھی شامل ہے، اور 7 میں بھی شامل ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. تو جانا چاہیے، لیکن وہ اگر ڈر سے ہے غیر بدعقیدگی تو غلط، لیکن جینوین ریزن ہے ٹھیک ہے، میڈیکل سائیکولوجیکل اور بھی ہو سکتا ہے، تو ایک الگ بات. تو جیسا آپ نے بتایا تھا کہ بہت زیادہ تکلیف ہے اگر مریض کو، تو اس کے لیے لوگ دعا میں یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ یا تو اس کو شفا دے دے یا تو موت دے دے، تو یہ دعا کیا جائز؟ میں نے سوال کہ مریض کو اگر بہت زیادہ تکلیف ہو تو کیا یہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو شفا دے یا اس کو موت دے؟ ویسا نہیں. مریض اگر بہت زیادہ بیمار ہو تو یہ دعا کرے اے اللہ میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو موت دے. شفا دے یا موت دے نہیں، جو میرے لیے بہتر ہے، اگر حیات بہتر ہے تو حیات دے، اور موت بہتر ہے تو موت دے. ایسی دعا کرنے میں کوئی نہیں، چونکہ انسان اس میں بہتری مانگ رہا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے اس کے لیے کیا بہتر. لیکن موت دے نہ مانگے، بلکہ جو بہتر ہے، زندگی یا موت دونوں میں جو بہتر ہے اللہ مجھے وہ دے. اس طرح سے کہنے میں انشاءاللہ علماء لکھتے ہیں کوئی حد نہیں. لیکن یہ کہنا کہ شفا دے دے یا موت دے دے درست نہیں. زندگی دے اگر بہتری ہے تو، چونکہ کبھی ہوتا ہے انسان بہت تکلیف کے بعد شفا یاب ہو جاتا ہے، شفا بہتر تھی لیکن وہ کیا بولے شفا یا موت. شفا بھی ہے لمبا ہے، یہ کہے کہ جو میرے لیے اللہ بہتر ہو وہ کر، اور اللہ بہتر جانتا ہے کیا اس کے لیے. دوسرے بھی نہیں کر سکتے اور مریض بھی نہیں کر سکتے. دوسرے بھی یہ کہے اللہ اس کے لیے شفا، اس کو شفا دے جو اس کے لیے بہتر ہو وہ کر، اور مریض بھی یہ کرے اللہ میرے لیے شفا بہتر ہے شفا دے، زندگی بہتر زندگی ہے، موت بہتر ہے تو میرے لیے وہ کر جو بہتر ہے. السلام علیکم. یہ ہمارا سوال تھا کہ اگر میت کے اوپر قرض ہے اور وہ بینک سے ریلیٹڈ ہے، جیسے سود ہے زیادہ ہے، یا قرض اتنا زیادہ ہے کہ چکانے والا اگر ذمہ داری لیتا ہے تو وہ خود قرضدار ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا کریں؟ میں نے سوال کیا بینک سے لون وغیرہ میت نے لے رکھی ہے، اب قرض چکانے کا جہاں معاملہ ہے کوئی اور چکائیں گا تو وہ خود قرضدار بن جائیں گے تو کیا کریں؟ دیکھیے یہ تو پہلے اس کی وراثت میں سے دیا جائے گا. قرض چکانے کا مراد یہ ہے کہ اس کی وراثت میں تقسیم سے پہلے اس کا قرض چکایا جائے گا. قرض اگر اس وراثت سے چک جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں چکتا ہے تو پھر دوسرے لوگ بھی ذمہ داری لے، یہ معنی ہے اس کا. ٹھیک ہے، وراثت سے سب سے پہلے. تو اگر کوئی انسان کا انتقال ہو جائے اور قرض اتنا بڑا ہے تو آپ کیوں ذمہ داری لے رہے؟ سب سے پہلے اس کے بچے وغیرہ لیں. لیکن اگر بچے وغیرہ بھی ذمہ داری لیں گے تو بہت بڑا ہے والد کے لیے، تو وہ تو ان کو ادا کرنا ہے. تو پہلے وراثت بیچ دی جائیں گی یا زمین وغیرہ پراپرٹیز اس کے اندر چکا جائیں گا، اور وہ اس سے بھی نہ چکے تو پھر اس کے بعد بچے محنت وغیرہ کر کے مشقت کر کے لکھوا کے لے لیں گے کہ بھائی سال 2 سال میں آپ کو دے دیں گے، اور ایسا کر کے وہ چکائے، وہ چاہے بینک کا ہو یا غیر بینک کا ہو. چونکہ بینک کا قرض لینا پہلے تو غلط ہے. لے لیا ہے تو یہ نہیں کہ میں مر گیا تو اب سودی تھا بھائی کیا چکانا، نہیں، چکانا تو وارثوں کو پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو کیا کریں سیٹلمنٹ کروا لیں. سیٹلمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آدمی مر گیا ہم پھر بھی چکائیں گے. سیٹلمنٹ یہ کہ بھائی جتنا اتنا رکھو اس کو، اب آگے نہیں بڑھیں گا ہم دھیرے دھیرے کر چکائیں گے. اور بینک سیٹلمنٹس کرتی ہے، سیٹلمنٹس کروائے، وراثت سے دے، وراثت کے بعد بچے اپنی دولت میں سے دے، اور نہ ہو تو پھر وعدہ کرے کہ بھائی کما کے دیں گے، اور کچھ سالوں میں یا کچھ مہینوں میں کما کر دینے کی کوشش کریں. یہی اس کا طریقہ ہے. السلام علیکم. فیض بھائی جب جنازہ لے کے جایا جاتا ہے تو اس کے آگے چلنا چاہیے کہ اس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ میں نے سوال کیا کہ جنازہ جب لے جاتے تو آگے چلنا چاہیے پیچھے چلنا چاہیے؟ یاد رکھیے جنازے کے آگے چلنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر اور عمر کو جنازوں کے آگے چلتے ہوئے دیکھا گیا. تو جنازے کے آگے چلنا پریفریبل ہے. ہمارے پاس معاملہ پورا الٹا ہے، جنازہ آگے رہتا ہے اور پورے لوگ پیچھے رہتے. تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو سامنے والا بیچارہ کبھی کبھی پھنس جاتا، کوئی آگے اس کو ملتا نہیں کاندھا لینے والا اس کے آنکھ پہ ہوتا نہیں، تو آگے چلنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ جب جنازے کا کھاندہ وغیرہ بدلی کرتے ہیں تو جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ذرا اس کے بارے میں وضاحت کر دیں. جنازے کو لے کے چلتے وقت کچھ کلمات کو پڑھنا وغیرہ، جنازے کو نہ کاندھا دیتے ہوئے کوئی کلمہ ثابت ہے، نہ لے جاتے وقت کوئی کلمہ ثابت ہے، نہ اٹھاتے وقت کوئی کلمہ ثابت ہے، نہ رکھتے وقت کوئی کلمہ ثابت ہے. یہاں کوئی کلمہ نہیں پڑھنا. ہاں قبر میں دفناتے وقت جب گراہیں کھولتے ہیں تب کچھ دعائیں ہیں، انشاءاللہ میں تفصیلات جب آئیں گی تو رکھوں گا، لیکن ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے.
جو ہمارے پاس اٹھاتے وقت کچھ تو بھی پڑھتے, پھر لے جاتے وقت پڑھتے, رکھتے وقت پڑھتے, نکالتے وقت پڑھتے, یہ سب ثابت نہیں ہے. تو کچھ بھی آپ کو نہیں کرنا ہے. ہاں جب آپ نے جنازے کو دیکھا, آپ چاہ رہے کہ کاندھا دے دے اس کو, تو تب ظاہر سی بات ہے آپ انا للہ و اپنے حد تک جو آپ پڑھ رہے ہیں, میں پڑھ رہا ہوں انا للہ و انا راجعون, اللہم اغفر لہ, اللہ اس کی مغفرت کر, ورحمہ, اس پہ رحم کر. ہمارے پاس چونکہ جنازے کلر الگ ہوتے, دکھ بھی آتا مرد کا ہے عورت کا ہے, تو آپ مغفر لہ یا مغفر لہا, اللہ اس پر, اس عورت پر رحم کر, اس کی مغفرت کر, یا اس آدمی پر رحم کر, یہ سب کر سکتے ہیں. یہ ایک تو نارمل چیز ہے مطلب یہ. لیکن ہمارے پاس بہت سی لا الہ الا اللہ وہ کندھا دیتے ہیں, یا پھر اللہم صلی اللہ مطلب درود پڑھتے ہیں, یہ ثابت نہیں ہے درود پڑھتے ہوئے یا لا الہ پڑھتے ہوئے. ہاں کسی کو آخرت کی یاد آ رہی ہو اور وہ کچھ اپنے آپ کو یا ریمائنڈر دے رہا ہو کہ اللہ دیکھو یہ زندہ تھا, تو وہ اس کا ذاتی عمل ہے, لیکن وہ ایسا کوئی سنت سے اٹھاتے رکھتے لے جاتے وقت کوئی عمل ثابت نہیں. بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو جس شخص کا انتقال ہوا وہ ایک وصیت کر دیتا ہے کہ فلاں شخص میرے جنازے میں نہ آئے, تو جب وہ شخص آ جاتا ہے تو پھر لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات. تو ایسی وصیت کرنا صحیح ہے یا پھر وہ وصیت کی گئی تو مطلب اس شخص میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی خاندان میں ایسا ہو کہ بھائی وصیت کر جائے, انتقال ہو تو کہ فلاں شخص میرے جنازے میں نہ آئے, پھر وہ آ جاتا ہے تو خاندان والے لڑ پڑتے ہیں, فلاں فلاں ہوتے ہیں. دیکھیے میں یہ کہوں گا ایسی وصیت کرنا ہی نہیں چاہیے, غلط وصیت. کس بنیاد پہ وہ کسی کو روک دے رہا ہے جنازے میں؟ ویسے اس کا آنا کوئی فرض اور واجب بھی نہیں, مطلب ایسا نہیں کہ بولا مسجد میں نماز کو نہ آئے, ایسا تو نہیں. تو بٹ وہ کیوں کر رہا ہے ایسی وصیت؟ معاف کر دے اس کو, مطلب کوئی برائی ہے تبھی تو بول رہا ہے نا, نہیں آنا اس نے, مطلب کوئی برائی ہے تو میں کہوں گا دیکھو معاف کر دینا اچھا ہے. اللہ کے پاس حاضر ہونے والے ہیں, لوگوں کو ہم دنیا میں پکڑیں گے نا, اللہ ہم کو آخرت میں پکڑیں گے. بیٹر یہ معاف کر دے. رہا اس نے تو معاف نہیں کیا, اس کے رشتہ داروں کا کام ہے کہ اب صلح کر لے, معافی دے دے. اچھا آنے والا بھی ظاہر سی بات ہے کچھ نیت سے آئے نا, اخلاص کے ساتھ. کوئی آدمی آپ سے دشمنی رکھتا تو کیوں آپ کے جنازے میں آئیں گے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں آئیں گے. نہیں جنازے کو خراب کرنے, جنازے کو کیا خراب کریں گا؟ دولہے کو تکلیف دے سکتا ہے کوئی, دلہن کو تکلیف دے سکتا ہے, شادی کھانوں میں کچھ ملا کے لوگوں کو تکلیف دے سکتا ہے. جنازے میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں تکلیف دینے کا. میت کے ساتھ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا چونکہ مر چکا ہے, نہ کھانا پینا ہوتا, تو تکلیف کیا دیں گا؟ وہ آیا تو کچھ نہ کچھ اخلاص سے آیا ہوں گا. بیٹر ہے گھر والے پھر معاف کر دیں, مطلب وارثین معاف کر دے میت کی طرف سے. لیکن ہاں کوئی شرعی بنیادوں پہ اس نے یہ بولا تھا یہ نہ آئے, زانی ہے, مرتد ہو گیا تھی اولاد, اور وہ بڑا نہیں آنا اس نے, دیٹ سم تھنگ ٹھیک ہے, چونکہ اس نے اس کو ترغیب دلانے, اس کو نصیحت کرنے, اس کو سزا دینے کے لیے کیا. سمجھا بات؟ ہو سکتا ہے زنا کار ہو, شرابی ہوتا کہ شراب چھوڑ دے پھر, تو ایک الگ بات ہے. لیکن عمومی اعتبار سے میں نہیں کہوں گا ایسی کو وصیت کرے, اور وارثیوں کو کہوں گا ایسی وصیت کو نہ مانے, بلکہ معاملے کو نپٹانے کی بہرحال کوشش کرے. اور موت اچھا موقع ہے تو معاملے کو ہم نپٹا ہی دے, جو ہوا سو ہوا انشاءاللہ. تو ایک اچھا موقع ہے معاملات کو نپٹانے کا. السلام علیکم فیض بھائی, جیسا آپ نے کہا کہ محرم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو وہ تلبیہ پڑھیں گے, تلبیہ مینس کیا پڑھیں گے؟ میں نے کہا کہ جو احرام والے لوگ ہوں گے, محرم ہوں گے, تلبیہ پڑھتے ہوتے ہیں. تلبیہ سے مراد لبیک اللہم لبیک, وہ تلبیہ ہوتی ہے جو حج میں جاتے ہیں, تو یہ تلبیہ ہوتی ہے لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے جو لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ لوگ پڑھتے ہیں جب ان کی احرام باندھ لیتے ہیں, احرام باندھنے سے لے کر مکہ پہنچنے تک, کعبے پہنچنے تک, مکہ پہنچنے تک. تو بہرحال یہ تلبیہ ہے, تو وہ تلبیہ پڑھتے اٹھیں گے, مطلب جو حاجی کرتے ہیں وہ عمل کرتے اٹھیں گا, چونکہ وہ حج کے لیے گیا تھا, یہ اس کا معنی ہے. فیض بھی میرا سوال یہ ہے کہ خبر پر پھول ڈالنے سے یا خبر کو پکی کرنے سے میت کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ میں نے سوال کیا کہ خبر کو جو پکی بناتے یا جو ہے اس میں پھول وغیرہ ڈالتے تو کیا میت کو فائدہ پہنچتا ہے؟ تو یاد رکھیے بالکل بھی نہیں. میت کو خبر کی پکی بنانے سے یا اس پر پھول ڈالنے سے بالکل بھی کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. نہ قرآن سے کوئی فائدہ ثابت ہے, نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی فائدہ ثابت ہے. السلام علیکم فیض بھائی, آپ نے جیسے کہ لیکچر میں بتایا کہ جب میت کو غسل دیں گے تو آپ وضو کریں گے, وضو میں آپ مسح کریں گے, اور مسح کے بعد آپ پیر دھوئیں گے, اور پیر دھوئے بعد پھر آپ پانی ڈالیں گے سیدھے طرف بائیں طرف. مگر ہم جو غسل کرتے, اور میں نے کتاب میں پڑھا تھا اور آپ نے بھی پہلے لیکچر میں بتائے تھے کہ پیر سب سے آخر میں دھوئیں گے, ہم پہلے پانی پورا جسم پر ڈال دیں گے اور سب سے آخر میں پیر دھوئیں گے. میں نے سوال کیا کہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو وضو جب کرتے ہیں اس کا تو اس میں پیر آخر میں دھوتے ہیں. علماء لکھتے حکمت یہ تھی کہ جب پورا آنگ دھونا ہو جائے تو چیٹے وغیرہ اڑتے ہیں, تو اس لیے اللہ کے رسول نے آخر میں اس کو دھویا. لیکن کوئی وہ ضروری نہیں ہے ایسا آخر میں دھونا, ٹھیک, کوئی ضروری نہیں. اور میت کو ظاہر سی بات ہے نہ وہ خود نہا رہا ہے, نہ وہ خود کے اپنے پیر دھو رہا ہے, اور نہ ہی وہ پانی میں کھڑا ہے جہاں وہ خود نہا رہا ہے.
اللہ کے رسول کی آخر میں پیر دھونے کی وہ یہ تھی کہ غسل لینے کے بعد آپ نے پیر اس لیے دھویا کہ سمجھے نا، آپ کی کچھ گرا وغیرہ چھینٹے اڑیں گے تو وہ دھل جائے. میت کو وہ سب مسئلہ نہیں، تو لہٰذا اس کے تبھی دھلا دے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے بولے کہ مسح کریں گے، تو ہاتھ دھوئے بعد ہم سیدھا سر کو گیلا کریں گے، ایسا مطلب کتاب میں نے پڑھا تھا نا. تو جب اس میں لکھا تھا کہ جب سر کو آپ گیلا کر ہی رہے تو مسح کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس پر ذرا روشنی رہا معاملہ یہ کہ سر گیلا کر دے. دیکھیے وضو میں کوئی بھی آدمی سر گیلا نہیں کرتا، تو آپ اس کا مسح کرے، آپ بعد میں اس کا سر گیلا کرے. آپ سر جب دھوئیں گے، آپ فرسٹ ٹائم میں جب پانی ڈالیں گے سیدھا بولے تو سیدھا پورا اور الٹا پورا سر بھی دھوئیں گے، اس کو سارا ملیں گے کریں گے تو تب کر لیں گے. لیکن پہلے گیلا کر لے تو بہرحال مسح ایسا لے، وضو میں مسح ہوتا ہے، گیلا نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے میت کو آپ کیسا کریں گے، تو پانی لے کے چھڑک دے اور پھر کر لیں. ہو سکتا ہے اس میں زیادہ پانی لگنے سر گیلا ہو جائے، لیکن ایکچوئل آپ کر کیا رہے ہیں، مسح کر رہے. یاد رکھیں اس کا، اور مسح کر رہے آپ اس کو، وہی زیادہ بہتر ہے چونکہ وضو میں ہم مسح ہی کرتے ہیں. نماز جنازہ میں یعنی بچوں کی اور یعنی کچھ الگ الگ دعائیں، تو ایک ہی دعا ہر کسی کے لیے پڑھنا درست ہے کیا؟ بھائی کا سوال تھا کہ میت کے لیے نماز جنازہ میں کئی دعائیں ثابت ہے. بچوں کے لیے ہے، نبی کے بچوں کے لیے الگ پڑھی، پھر کامنلی 2-3 دعائیں جو بڑوں کے لیے بھی آپ نے پڑھی. تو کیا یہ ضروری ہے؟ تو یاد رکھیے اگر آپ کو آتی ہے تو آپ وہ پڑھ لیں، بچوں کی دعا، بڑوں کی دعا. یا نہ آتی ہے تو جو کامن آپ کو آتی ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا، وہ کامن ہے، آپ وہ بھی پڑھ لے سکتے ہیں. کسی کو وہ بھی نہیں آتی سمجھ لیجیے تو وہ کیا کرے، اگر مرد ہے تو اللہم اغفر لہو ورحمہ 3 بار پڑھ لیں. اللہم اغفر لہو، اللہ اس کی مغفرت کر، ورحمہ اس پر رحم کر. اور عورت ہے تو اللہم اغفر لہا ورحمہا، اللہ اس کی مغفرت کر اس عورت کی اور اس پر رحم کر. اتنا بھی کافی ہے. یا پھر اللہم اغفر لی ولوالدی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات، اس میں بھی شامل ہے کہ میت کی بھی اللہ تو مغفرت کر. تو بہرحال جو بھی ہے، ورنہ وہ ثابت شدہ پڑھے، اس میں بچوں کی عادت تو بچوں کی پڑھے، الگ الگ موقعوں پہ جو اللہ کے الگ پڑھے، پوری ملا کے پڑھنا. بچہ بھی ہے تو جنرل بھی پڑھے، بچے والی بھی پڑھے، آپ وہ کر سکتے ہیں. یا کچھ نہیں آتے تو جو کامن ہے وہی پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ کفایت کر جائیں گے. السلام علیکم. میرا سوال تھا جیسا آپ نے کہا کہ میت کو نہلاتے ٹائم صابن وغیرہ، شیمپو وغیرہ یوز کر سکتے، لیکن ہمارے پاس دیکھا گیا کہ ڈائریکٹ بدن پر صابن نہیں لگانا چاہیے. اس کا مطلب میت کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، یا پھر جیسا اگر کوئی مکھی بھی بیٹھی تو ایسا لگتا بولے کہ ایک پتھر کے ایسا اتنا وزن اس کو ہو رہا ہے، تو یہ کیا صحیح ہے کیا؟ سوال آیا کہ میت کو جب غسل دیتے ہیں تو ان کو ڈائریکٹ صابن نہیں لگانا چاہیے، تکلیف نہیں دینا چاہیے، اگر مکھی بھی بیٹھتی تو پہاڑی سے تکلیف ہوتی ہے. واللہ عالم ایسی کوئی روایت میں نے کبھی نہیں پڑھا، بلکہ میت کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے. علماء لکھتے ہیں جو عام طور سے زندہ انسان کے ساتھ کرتے تھے. آپ اتنا پاور، اتنا پریشر، اتنا دھونا، ویسے ہی دھونا، اس طرح سے کرنا، سمجھ رہا؟ یہ تو سب کیا جا سکتا ہے. ایسا کبھی میں نے نہیں پڑھا کہ مکھی بیٹھنے سے بھی ایسی تکلیف ہوتی جیسا کہ ایک پہاڑ کے برابر. واللہ عالم، تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے ہاتھ پہ لگا کے صابن لگانا بیٹر ہے ویسا کیجیے، آپ کو لگتا ہے آنکھ پہ ملنا بیٹر ہے تو آنکھ پہ مل لیجیے. شرعی انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ انشاءاللہ نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میت یعنی جب تک گھر میں ہے، یعنی کفنانے کا اس کا ٹائم آنے تک سب لوگ یعنی باتیں کرتے اس کے بارے میں، کوئی اس کی برائیاں بھی بیان کرتے اور کوئی اچھائیاں، اور پھر وہ بنا پر بولتے یعنی کہ اس کے چہرے کی جو کیفیت ہے تو بولتے یعنی اگر کالے ہے تو بولتے یعنی اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے، نور آیا ایسا. تو یہ کہاں تک صحیح ہے ایسا کہنا؟ دیکھیے سوال ہے کہ میت کے تعلق سے بہت سارے اقوال، مطلب جیسے کہ اگر اس کا انتقال ہو گیا، لوگ جاتے ہیں نہلانے کے بعد، اگر چہرہ کالا ہو گیا تو بولے گناہ گار تھا، یا نورانی چہرہ ہو گیا. تو یاد رکھیے میت کی یہ ظاہری اپیرنس میں کچھ بھی دلیل نہیں ہے کہ وہ اچھا تھا یا برا تھا. اب ظاہر سی بات ہے ایک حبشی آدمی مرے گا تو آپ اسے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ بہت گورا دکھیں گا؟ کالا ہے تو کالا ہی دکھنے والا انسان، اس میں کیا ہو. اچھا ایکسیڈنٹل کیسز ہے، دم گھٹ کر مر گیا، جل گیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو چہرہ بلو بلیک، مطلب وہ کلر چینج کر دیتی باڈی پورا، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس سے کوئی ظاہری علامتوں سے نہیں، اس لیے کہ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کو سولی دے کے مارا گیا، بہت سارے ایسے جن کو گرم تیل میں ڈال دیا گیا، بہت ساروں کو آروں سے چیر دیا گیا، بہت ساروں کو 2 جانور بلکہ پیروں کو باندھ کے چیر دیا گیا. اس سے کیا آپ سمجھیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں رہا یہ ایک سسٹم ہم بس عورتوں میں زیادہ چلتا ہے کہ ایک تو باتیں کرتے رہتے ہیں اور اس کی برائی بھی بیان کرتے، لیکن انتقال کے بعد سوائے اچھائی کی کچھ بیان نہیں کرنا چاہیے میت کی. بولنا ہے تو اچھا بولو ورنہ منہ بند رکھو، یہی بیٹر ہے. لیکن لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ حدیث میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے میت کے بارے میں اچھا کہو، اس لیے کہ فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اور یہ بھی اس کی مغفرت کا ذریعہ جو ہے بن سکتا ہے. رہا معاملہ کہ میت کے چہرے پہ نور آ گیا، یہ بات بہت کامنلی چلتی،
عورتوں میں نور والی بات چلتی اور مردوں میں وزن کی بات چلتی. دو باتیں بہت کامن ہیں کہ بہت نورانی چہرہ ہو گیا تھا اور مرد بولتے جنازہ کیا ہلکا تھا, ہوا میں اڑ رہا تھا, فرشتے لے کے چل رہے تھے. اگر وزنی ہوگا تو کتنے وزنی تھے, مطلب گناہ گار ہوں گے. اب بھیا 1 کنٹل کا آدمی مرا تو جنازہ وزنی ہونے والا ہے, نیچرل ہے. اب آپ بولیں گے بہت وزنی دکھ رہا تو نیچرل ہے. اچھا, زندہ انسان کا ویٹ اور مردہ انسان کے ویٹ میں فرق ہوتا ہے. ظاہر سے تو پورا ایک بچے کو آپ گود میں لے لیجیے, آپ کے بچے کو 10 15 20 کلو کا بھی تو آپ اٹھا لیتے ہیں, لیکن اگر وہی بچے کو بے ہوش ہو گیا اور آپ اٹھائیے تو آپ کو ویٹ بہت ویٹ دیکھیں گا, چونکہ اس نے پورا ویٹ چھوڑ دیا, کہیں بھی باڈی اس کے ویٹ کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہی ہے, پورا ایک ہی جگہ آ کے پڑا ہوا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو ویٹ تو زیادہ دکھتا ہے. تو لہٰذا بولے وہ اگر کندھا وزنی رہا تو گناہ گار ہوں گا, ہلکا رہا تو فرشتے لے کے چل رہے. قبر کھودنے میں جلدی ہوگی تو بولے بہت نیک تھا, دیر ہوگی تو فلاں. اب تم پتھر کھودیں گے کالا, دیر تو لگیں گی. سمجھ رہے آپ؟ پھاڑوں سے کھودیں گے, جے سی بی سے کو سمجھ میں آ رہا, مشینوں سے. تو بہرحال یہ سب کوئی علامت نہیں. اور عورتوں میں رہتا کامنلی کیا نورانی چہرہ دکھ رہا تھا, ہر عورت دیکھ کے کتنے نورانی دکھ رہے تھے نا, کتنے نورانی دکھ رہے تھے, کتنے نورانی. یہ کوئی دلیل نہیں ان کے نیک اور بد ہونے کی. اور ایک تیسرا رہتا, وہ رہتا کہ مرنے کے بعد خواب میں آئے کہ کسی کے, تمہارے خواب میں آئے کا آئے تو کیا کر رہے تھے, اچھا کھانا کھا رہے تھے, برا کھانا کھا رہے تھے, جنت میں تھے جہنم میں تھے. اور وہ بولتے بھی آ کے میرے خواب میں آئے, بولے سکھی روٹیاں کھا رہے تھے, بہت پریشانی بول رہے تھے کہ تیسرا اچھے سے کرو تو میری مغفرت ہو جاتی, 10واں اچھے سے کرو, 10ویں میں نان خلیا ہو اچھا بناؤ, ذرا بریانی بناؤ دم کی تو میرے کو فائدہ ہوتا. یہ تو بھائی بہت عجیب و غریب معاملہ لوگوں کا, اللہ رحم کرے. تو بہرحال چہرے کے نور سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے, چونکہ ڈیپینڈ ہے اس کی موت کی حالت میں بھی. اصل ہے اس کا نام اعمال جو زندگی میں کرتا رہا تھا. یہ ساری چیزیں کوئی اچھا دلیل بھی نہیں کوئی قرآن حدیث میں کہ ایسا ہوا تو ایسا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ سب عجیب باتیں, اس میں احتیاط کریں. عورتوں کو ضرور نصیحت کریں, ایسی جو باتیں کرتی ہے کہ نہ کریں. میں بھی نصیحت کروں گا کہ میت کے تعلق سے صرف اچھی باتیں کرے, مرد ہو یا عورت ہو, اس کے سوا کچھ نہ کرے. برا تھا تو خاموشی اختیار کر لے, انجام کو پہنچ گیا. اور اگر اچھا تھا تو بیان کیجیے اس کے اچھائیاں, یا جو بھی تھوڑی بہت نیکی کرتا تھا بیان کیجیے, وہ اس کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے انشاءاللہ. کفن کو کوئی لوگ زمزم میں بھگا کر لاتے, تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے کفن کو زمزم میں بھگو کر لانا کہ وہ کفن جو ہے بعد میں دفنانے کے لیے کام آئیں گا, تو یاد رکھیے یہ درست نہیں. زمزم میں کفن کو بھگا کر لانا, کعبے کی دیوار کو کفن کو مل کے لانا, لوگ کرتے ہیں کعبے پہ ملتے کپڑے کفن کے لیے, یہ سب درست نہیں ہے, یہ درست نہیں. ہاں کوئی یہ کہے کہ میں جو احرام پہنا تھا, احرام اگر اتنا بڑا ہے میں مر جاؤں تو اس میں کفنا آ جائے, اس میں کوئی حرج نہیں, چونکہ سمجھے نا ایک اچھا نیک عمل کیا تھا. صحابہ نے جنگ بدر کے کپڑے رکھے تھے اٹھا کر تاکہ انتقال ہو تو دفنا آ جائے, اس میں کوئی برائی نہیں. لیکن یہ بھی غلط ہے کہ سوچتے ہیں کہ کفن احرام کا ہوں گا تو زیادہ فضیلت ہوں گی, یہ بھی کوئی فضیلت کی چیز تو ہے نہیں. صرف اتنا ہے کہ عبادت کیا تھا تو ایک یاد دہانی ہے عبادت کی بس, ٹھیک ہے. تو لہٰذا کفن کو بھگا کے لانا, کعبے پہ مل کے لانا, سنگ اسود کو مل کے لانا, مقام ابراہیم کو مل کے لانا, یہ سب بہرحال درست نہیں ہے. ایسا اسی کو حقیقت بھی نہیں آتا کہ بھگا کے لاتے ہیں پھر اس کو سکھاتے ہیں پھر اس کو استعمال کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں اور کیسے پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے ایک سوال آیا کیا عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی؟ تو ہاں عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی, چونکہ وہ نماز ہر نماز وہ پڑھ سکتی ہے, نماز جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے. یہ الگ بات ہے ہمارے ماحول میں نہیں پڑھتے ہیں, انشاءاللہ کل اس کی اور تفصیلات آئیں گی. اور کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہے کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہے؟ تو عمومی اعتبار سے عورتوں کا قبرستان جانا یہ درست نہیں ہے, لیکن خصوصی اعتبار سے اگر کوئی غم کی حالت میں چلی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. جیسا روایت میں آتا ہے کہ ایک خاتون تھی, اس کے شوہر کا انتقال ہوا, وہ غم کی کیفیت میں قبرستان تک پہنچ گئی اور اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا, چونکہ غم کی حالت میں تھی اور غم کی حالت میں پہنچ گئی. شاید اس کا بیٹا یا شوہر مرا تھا اور وہاں رو رہی تھی, اللہ کے رسول نے اس کو دیکھ کر کہا کہ صبر کر. تو یہاں بھی پتہ چلا مجبوری کی حالت تھی, غم کی حالت تھی, پہنچ گئی تو غلط بات. لیکن عمومی حالت میں خبروں کی زیادت کرنے کے لیے عورتوں نے نہیں جانا چاہیے, عمومی حالت میں آتا ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے خبروں کی کثرت سے زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا عمومی حالت میں نہیں, یہ غم کی حالت میں نکل گئی, جیسے جنازہ جا رہا اور کوئی عورت غم کی حالت میں چلے گئی قبرستان تک تو جا سکتی, روکا نہ جا اس کو. جیسا کہ ہوتا ہے نا کچھ ملنے بھی آتے لوگ قبرستان میں دکھایا جاتا ہے, تو یہ غم کی کیفیت ہے, تو جانے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. لیکن عمومی حالت میں کیا مرد جس طرح سے جاتے اور وغیرہ تو ویسا عورتوں کو حکم نہیں ہے, اور علماء نے کہا ہے احتیاط کرے, نہ جائے, یہی ان کے لیے بہتر اور افضل ہے انشاءاللہ. میرا یہ سوال تھا کہ جیسا شوہر کے انتقال کے بعد بیوی عدت کے دن میں بیٹھی ہے اور کوئی ایمرجنسی آ گئی جس کے لیے اسے باہر جانا پڑا, تو کیا جا سکتی ہے؟ دیکھیے سوال ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے شوہر کا, تو بیوی کیا ایمرجنسی کی حالت میں گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ وہ ہر شرعی ضرورتوں کے تحت گھر سے باہر جا سکتی ہے, ہر شرعی ضرورت, یہاں تک کہ اگر کمانے والا گھر میں کوئی نہ ہو تو اگلے دن سے کام کے لیے بھی جا سکتی ہے باہر, ہر شرعی ضرورت. چونکہ کمانا, حلال روزی ہونا, کھانا انسانی ضرورت ہے, اور بچے ہیں اس کے, یا وہ خود اکیلی بھی لیکن اس پہ ڈیپینڈ ہے,
وہ کر سکتی. تو اگر ہر شرعی ضرورت، بیماری کے لیے جا سکتی ہے، شرعی ضرورت ہے، مجبور ہوگی گھر چھوڑنے پر شوہر کا کسی وجہ سے، تو گھر چھوڑ سکتی ہے. اسی طرح جو ہے اگر کمانے والا کوئی دوسرا نہ ہو، وہ بیچاری اکیلی ہو اور اس پہ ظاہر سے ڈپینڈ ہیں بچے، تو جا سکتی ہے. تو ہر شرعی ضرورت کے تحت، ہر ایمرجنسی کے تحت عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے. اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بغیر شرعی ضرورت کے اس کو ایک رات بھی اپنے شوہر کے گھر سے دور نہیں رہنا چاہیے. کچھ صحابیات نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول ہم گھر میں اکیلی رہتی، اچاٹ ہو جاتی ہے، تو کیا ہم دوسروں کے پاس جائیں؟ آپ نے کہا جاؤ. یا وہ بھی، ان کی بھی شوہر کا انتقال، شہید ہوئے تھے کسی جنگ میں، تو کئی عورتیں بیوہ ہو گئی تھی، تو وہ اکیلی پریشان ہوتی. تو آپ نے کہا ایک جگہ جمع ہو سکتی ہو تم بیوہ عورتیں، لیکن رات تو تم کو گھر پہ ہی گزارنا ہے. تو شرعی ضرورتوں کے تحت انسان جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں جانا، گھر میں رکے رہنا یہی افضل اور بہتر ہے. اور کوشش کرے کہ اگر جائے بھی تو دن میں جائے شرعی ضرورتوں کے لیے، رات کم از کم گھر پہ اسی گزارے. اور اگر مجبوریاں ہیں، بیماریاں، تو پھر تو رات کا بھی انشاءاللہ جس کوئی مسئلہ نہیں. میت کے ساتھ یعنی کیا کیا چیزیں جاتی ہے یہ پوچھنا تھا، کیونکہ آج کل جو کفن کا سامان لے کر آتے وہیں سے یعنی دکان والے سورہ ملک کا پانی یا کچھ کتابیں اس طریقے سے دیتے کہ میت کے ساتھ دفنایا جائے، تو اس کی شرعی کیا ہے؟ سوال آیا کہ میت کا جو کٹ آتا ہے تدفین کے لیے، وہ کٹ میں بہت ساری چیزیں آج کل اضافہ ہو گئی. سورہ ملک کا پانی ہے، آیت کریمہ کا پانی ہے، گلاب کا پانی ہے، زمزم کا پانی ہے، کلو 2 کلو کچھ پاؤڈر وغیرہ آتے ہیں الگ الگ قسم کے جو چھڑکے جاتے ہیں. اس کے علاوہ گھر والوں نے پڑے ہوئے بھی کچھ چیزیں ہوتے، چیئیں وغیرہ، وہ مٹی وہ بھی آ جاتی وہاں. اتنا سارے چیزیں آ جاتی ہے ادھر کی. اور میت کو جب دفناتے تو اس سے پہلے وہ پانی چھڑکا جاتا ہے، پھر وہ پاؤڈر مارتے، پورا مطلب ایک ماحول سمجھو بن جاتا وہاں کا خوشبو والا ایک دم. اس کے بعد پانی، اس کے دیے. یاد رکھیے میت کے ساتھ کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے، اس کا کفن ہے اور وہ ہے، بس یہی یاد رکھیے. بلکہ یہاں پر تو کٹ میں وہ سرما بھی آتا ہے اتنا بہت سا، 1 تولہ بولے زندگی میں لگانا ضروری ہے. آپ نہیں لگائے زندگی بھر تو ایک آدھا تولہ ادھر، آدھا تولہ ادھر. زندگی میں کیا کوئی آدمی آدھا تولہ ڈالتا اپنے آنکھوں میں؟ ٹھیک ہے، تو نہیں، کچھ بھی میت میں کچھ ڈالنا نہیں ہے، کچھ نکالنا نہیں ہے. تو میت جیسی ویسی رکھیے، تو اس کو آپ کو کفنانا ہے اور کفنانے کے ساتھ ڈال دینا ہے. یہ جو آج کل سورہ ملک کا پانی وغیرہ، یا کتابیں بھی آ رہی ہے، بلکہ کتابیں بھی آتی جو اندر دفنائی جاتی ہے، خبر میں ڈالتے ہیں. الگ الگ نام ہوتے ہیں، بہرحال میں تو اب بھول گیا، لیکن ایک کچھ بہت خاص نام ہے اس کا جی، عہد نامہ. اور اس کے علاوہ ایک اور کچھ چیزیں، وہ ساری چیزیں اس کا شجرا کی فرشتے آتے، پہلے شجرا وجرا دیکھ لے، ان کو معلوم نہیں نا کہ یہ کون ہے کیا ہے. آدھار بھی رکھ دو اب نئے اس میں، جو بھی پین کارڈ، آدھار کارڈ، یہ وہ بینک اکاؤنٹ، تو بہرحال شجرا بھی رہتا کہ کس کی اولادوں میں سے ہے. پھر عہد نامہ رہتا، اور بھی بہرحال چیزیں. کچھ بھی ڈالنا نہیں ہے اس کی خبر میں. آپ کو میت ہے، اس کا کفن ہے، کفن پہ جو خوشبو وغیرہ ہے وہ کافی ہے، اس کے ساتھ اس کو اندر ڈال دینا ہے. کچھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کے لیے بھی رکھنا ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کاموں سے ہمیں بھی اجتناب کرنا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے. بلکہ اکثر یہ کام بدعت ہے، اور اس میں سے کچھ کام تو شرک تک لے جاتے ہیں. تو بہرحال ان تمام سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی پہ اپنی بات کو ختم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.